بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ناول ہے زندگی سوز محبت کے سوا۔ یہ لکھا ہے شازیہ چودھری صاحبہ نے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تانیہ تو جب سے خاور ولا آئی تھی مسلسل تجربے اور تجزیے کے زد میں تھی۔ بقول سلیم کوثر کے یہاں منظر سے پس منظر تک حیرانی ہی حیرانی دیکھنے کو مل رہی تھی اسے۔ نہ یہاں کا ماحول سمجھ میں آتا تھا اور نہ یہاں کے مکینوں کا مزاج پلے پڑتا تھا۔ عجیب پراسرار سی فضا تھی اور عجب کترائے اکھڑے اجنبی رسمی رویوں والے مکین۔ یا خدا، کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ ایف ایس سی پری میڈیکل کر کے آگے میڈیکل میں اپلائی کر دیا اور خوش قسمتی سے اس کا لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ مسئلہ رہائش کا تھا۔ لاہور میں اس کے ڈیڈی کے دور کی جان پہچان کی ایک عزیزہ ساجدہ بیگم رہتی تھی۔ پھر سوئے اتفاق کی ساجدہ بیگم کی بہو شیری کے میکے والوں کی تانیہ کی امی سے بڑی اچھی سلام دعا تھی، لہٰذا انہوں نے خوش دلی سے اپنے ہاں ٹھہرانے پر اصرار کیا۔ کالج کے ہاسٹل میں فی الحال 2 ماہ سے قبل رہائش کے لیے کوئی کمرہ خالی نہ تھا، سو اس وقت تک کے لیے اس کی رہائش خاور ولا قرار پائی تھی۔ یہاں آ کر شروع میں تو خوب گھبرائی، نئی جگہ، نئی درسگاہ، نیا ماحول، مگر پھر 2 ہفتوں میں سیٹ ہو گئی۔ کالج میں ہم مزاج دوستیں بھی مل گئیں اور اساتذہ سے بھی جھجک اور اجنبیت دور ہو گئی۔ البتہ خاور ولا میں وہ جتنا وقت گزارتی وہ قدرے بے سکونی اور بے چینی ہی میں کٹتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ انفرادی طور پر ان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ہر شخص نے اپنی جگہ خوب آؤبھگت کی تھی۔ اسے ذاتی طور پر کوئی تکلیف یا پرابلم نہیں تھی۔ جو چیز اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برستی تھی وہ اہل خانہ کے سرد مہر انداز، خشک اور پرتکلف رسمی رویے اور ایک دوسرے سے بدگمانی اور کدورت کے جذبات تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ ایک دوسرے سے بدگمان اور شاکی نظر آتا تھا، اور اس بدگمانی اور تنفر کا اصل منبع یا دوسرے لفظوں میں وجہ تنازع اس گھر کے سربراہ خاور مغل کا سرد سنگین اور سپاٹ رویہ تھا۔ ایک نظر دیکھنے میں بڑے گریسفل اور بردبار لگتے تھے، مگر ان کے چہرے سے برستا روب، دبدبا، سختی اور تندی ان کی شخصیت کو مقابل کے لیے بڑی ہیبت ناک، پرجلال اور درشت مزاج بنا دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں کا سرد مہر روکھا برفیلا تاثر جیسے رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر دینے کا باعث بن جاتا تھا۔ ان کے اس سخت گیر اور چٹان صفت مزاج کی بدولت اماں جی ساجدہ بیگم تک اپنا اصل مدعا و منتہا پیش کرتے وقت گھبرا جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ بظاہر وہ کہتے کسی کو بھی کچھ نہیں تھے، نہ چیخ چلا کر برہم مزاجی کا اظہار کرنے کی عادت تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک کم گو تھے۔ مقابل کو بے اوسان کرنے کے لیے ان کا دھیما مگر دو ٹوک حتمی سرد سپاٹ لہجہ ہی کافی ہوتا تھا، جس کے آگے اماں جی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ گورنس کدھر ہے؟ بیبی نیند سے جاگ گئی ہے۔ 6 ماہ کی زینی کاٹ میں پڑی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی رونے کی تیاریوں میں تھی۔ خاور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر تیار کھڑے اپنا جائزہ لیتے ہوئے برش کر رہے تھے۔ اماں کو کھلے دروازے سے اندر داخل ہونے پر استفسار اور اطلاع کا کام انجام دیا۔ ادھر کاشی کا یونیفارم بدلوا رہی تھی، آتی ہی ہوگی۔ اماں جی کوٹ کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں کہاں چلی گئی؟ پرائی عورت پر چھوڑے ہوئے ہیں بچے۔ اتنی ننھی سی جان کو یوں بلکتا چھوڑ کر جانے والی ماؤں کے کلیجے جانے پتھر کے ہوتے ہوں گے۔ ہم سے تو ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ وہ زینی کو گود میں لے کر تھپک رہی تھی، ساتھ ساتھ بآواز بلند بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی، جیسے اولاد نہ ہوئی کھلونا ہو گیا۔ فرصت ملی تو گلے سے لگا کر چوم چاٹ کر 2 منٹ کو اپنا دل بہلا لیا، ورنہ پنگوڑے میں پھینک سج سور کر بازاروں ہوٹلوں کی سیر کو نکل لیے۔ اماں جی صاف انہیں سنا رہی تھیں۔ جواب میں خاور نے ٹھٹک کر مڑتے ہوئے بے حد سلگتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ بحیثیت انسان ہر فرد کو اپنی مرضی سے آزادی سے جینے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ آپ کی بہو کوئی دنیا سے انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ ان کے اٹل کھرے انداز پر ماں جی نے بے حد برا مان کر ان کی شکل دیکھی۔ آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ گھر بار کو چولہے میں جھونک دے۔ بھلا بتاؤ، سارا دن گھر سے باہر گزار دینا، اولاد کو کسی غیر کے بھروسے پر چھوڑ جانا، گھر میں آئے گئے سے ملنے ملانے کے اوقات میں گھر سے غائب رہنا کسی عورت کو زیب دیتا ہے؟ کیا اس طرح گھر چلا کرتے ہیں؟ وہ بگڑ رہی تھیں۔ وہ جس ماحول اور جس گھر سے آئی ہیں وہاں ایسے ہی چلتا ہے، اس میں ان کا کیا دوش؟ ان پر متعلق اثر نہ ہوا تھا۔ اماں جی پل کھا کر رہ گئیں۔ چڑیل نے کیسے میاں کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا ہوا ہے کہ 2 لفظ نہیں سن سکتا اس کے خلاف؟ مگر شادی کے بعد عورت کو نئے ماحول کے مطابق اپنے شوہر کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ جواب میں ایک استہزائیہ مسکراہٹ خاور مغل کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ ہر پیکر میں لچک نہیں ہوا کرتی اماں جی۔ یوں بھی شادی سے پہلے اسی روپ میں آپ لوگوں نے انہیں پسند کیا تھا، یا انہیں پہلے بتا دیتی کہ شادی کے بعد تمہیں اس پیکر میں ڈھلنا ہوگا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا؟
अम्मा जी जच होकर इधर उधर देखने लगी। खैर से गई कहाँ है? उन्होंने मौजू ही बदल डाला। जाहिर है हस्ब साबिक वुमेन क्लब की किसी तकरीब में। एक तो इन बेगम साहिबा के सोशल वर्क और पार्टियां डिनर ही कभी खत्म होने को नहीं आते। वो फिर पटरी बदलने लगी। आएंगी कब मलका आलिया? वो खुद पर कंट्रोल के बावजूद तंजिया लबो लहजा तर्क नहीं कर सकती थी। डिनर के बाद उन्होंने इत्मीनान से तैयार होकर अपना अलविदाई जायजा लिया और परफ्यूम स्प्रे करने लगे। इधर अम्मा जी किलस कर रह गईं। उनकी वापसी तो आधी रात को होगी और इधर जो फरियाल को देखने के लिए शाम में कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात-वात कौन करेगा? देख लो अब ज़रा बहू साहिबा की नाफरमानियाँ। हालाँकि कल से बता रखा है बिल्किस ने कि कल फरियाल के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे हैं। आप और ख़ावर घर पे ही रहिएगा। बड़े ठस्से वाले हैं। उनके यहाँ की ख़वातीन भी बहू और उसके मैके वालों की तरह गटपट-गटपट अंग्रेज़ियाँ बोलती हैं। बिल्किस ने कहा, भाभी और ख़ावर होंगे तो उनको आराम से सँभाल लेंगे। उन पर भी रौब रहेगा कि हम भी कुछ कम नहीं। अब बताओ अपने लल्लू बच्चों कामों के लिए तो इनके पास फुर्सत ज़रूर है और घर की अहम ज़िम्मेदारी में हाथ बटाने का कोई ख़याल नहीं। मुझे एक बहुत ज़रूरी बिज़नेस डीलिंग करनी है। मैं तो उधर जा रहा हूँ। बशीर मेरा ब्रीफ़केस गाड़ी में रख दो। देखो समद ने गाड़ी अच्छी तरह साफ़ की है या नहीं। अम्मा जी जलकर कोयला ही तो हो गईं। दोनों मियाँ-बीवी को अपने-अपने कामों की पड़ी है और इधर बेवा माज़ूर बहन की बेटी के मुस्तकबिल की कुछ परवाह नहीं। माँ की तकलीफ का कुछ एहसास नहीं। शाबाश है बच्चे। मगर इधर कुछ ख़ास असर नहीं हो रहा था उनके वावेले का। मुद्दत हुई ऐसी बातों पर उन्होंने सीरियस होना छोड़ दिया था। रिश्ते जोड़ने बनाने के काम में आपसे ज़्यादा महारत किसको होगी? ये महाज़ आप लोग खुद ही बखूबी सँभाल लीजिएगा। मुझे तो वैसे भी ऐसे कामों का सेंस नहीं। उनके बेगाना से रूखे-फीके अंदाज पर एक लम्हे को लाउंज में रिमोट कंट्रोल की बटन दबाती तानिया शशदर सी होकर रह गई थी। उनके जाने के बाद अम्मा जी जले दिल के फफोले फोड़ने के लिए तानिया के पास आ बैठी। जाने कौन सी पट्टियां पढ़ाती रहती है। अपने हुस्न से मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। कहाँ इतना फर्मा बरदार, इतना ख्याल रखने वाला हुआ करता था। ये हैसियत रह गई है माँ की। दूसरों की भी तो बहुएं हैं, राज कराती हैं ससुराल को और फालतू में रोब भी सहती हैं। मैंने तो इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत, इतने लाड प्यार से रखा हुआ है। इतने तो उसके नखरे हैं, अपने मैके की इमारत और तालीम का हम पर क्या एहसान है। होंगे अमीर वो अपनी जगह, हम क्या किसी से कम हैं? जब हमारी ही खुशी-गमी में शरीक नहीं तो हमें उसकी सूरत और इमारत का चाटना है। मेरे ख़ावर पर तो जैसे सहर फूँक दिया है इस खूबसूरत चुड़ैल ने। शाम को फरियाल को देखने के लिए आने वाले मेहमानों के साथ क्या डीलिंग हुई उसका तो तानिया को पता न चल सका, क्योंकि वो कॉलेज चली गई थी। अलबत्ता रात खाने पर शहरीन के माथे की त्योरियाँ बिल्किस आपा और अम्मा जी के फूले-फूले चेहरे देखकर खासी हद तक अंदाज़ा हो गया कि बहरहाल कोई गरमा-गर्मी ज़रूर हुई है या फिर मुतवक्को है। ये मुझ बदनसीब की तकदीर थी कि खाविंद हादसे में चल बसा और मैं टाँगें कटवा बैठी। 6 नन्ही जानों की ज़िम्मेदारी मेरे मैके पर आ पड़ी। मुझे तो बड़ा मान था, बड़ा आसरा था कि भाई मेरे बच्चों को फूलों की तरह रखेगा। मुझ कमबख्त को क्या खबर थी बीवी के आ जाने के बाद भाई की नज़र बदल जाएगी। अब इस जोगी भी नहीं हूँ कि मेहनत मज़दूरी करके ही बच्चों का पेट पाल सकूँ। पड़ी हूँ भाई के दर पर लावारिसों की तरह, बच्चों का आगा पीछा कौन देखेगा? इन बदनसीबों का कौन वालियो वारिस होगा? सोचा था अब ये फ़िक्रें भाई बाँट लेंगे। अल्लाह ने पैसा भी खुला दे रखा है, बादशाहों के महल जितना घर है, जगह मिल ही जाएगी, मगर जब दिल ही तंग पड़ जाएँ, तो महलों का क्या करना? बिल्किस आपा बड़ी दिलसोज़ी से बगैर किसी को मुखातिब किए कह रही थी। जवाब में ख़ावर मुग़ल की फ़राख़ पेशानी पर बल पड़ते तानिया ने साफ़ देख लिए थे। शहरीन ने नाक-भौं चढ़ाकर नहायत बेनियाज़ी के आलम में दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गई थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपके नाम से आपके ज़ाती अकाउंट में हर माह एक कसीर रकम जमा करवाता हूँ। उसके अलावा आपके हर बच्चे का जेब खर्च बाकायदगी से हर माह इन्हें मिल जाता है। आपके बच्चे शहर के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। उनके जूते, कपड़े, दीगर ज़रूरियात के लिए अलहदा से रकम मुख्तस करके अम्मा जी के हवाले करता हूँ। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप मेरे सेक्रेटरी मुख्तार आमान साहब से किसी भी वक़्त जितनी चाहें रकम निकलवा सकती हैं। घर में आप समेत आपके हर बच्चे के लिए अलहदा बेडरूम है। आपकी आसानी के लिए आप लोगों का पोर्शन बाकी घर से अलग बनाया हुआ है। आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मुलाजिम मौजूद रहते हैं घर में। इसके अलावा भी आप लोगों की छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखा जाता है। फिर भी आप लोगों को शिकवा है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? उनके मुदल्लिल दो टूक हतमी अंदाज़ पर अम्मा जी बिल्किस आपा जज़्बत सी होकर रह गईं। बेटे ये सही है, तुमने हर तरह से बेवा माज़ूर बहन और बूढ़ी माँ के आराम का ख़्याल रखा हुआ है, मगर बच्चे, रुपए, पैसे और ऐशो-आराम के अलावा भी बंदे की हज़ार ज़रूरियात होती हैं। हम लोग तरसते रह जाते हैं कि तुम 2 घड़ी को हमारे पास बैठो।
मिल के हम अपने दुख सुख के बातें करें, हंसे बोले। बहू ने तो खैर कसम खाई हुई है दुख सुख में शरीक ना होने की, मगर तुम तो हमारे अपने हो, हमें तो यूं लगता है तुम हमारे दरमियान रहते हुए भी हमारे नहीं हो। जवाब में खावर मुगल ने यक के बाद दीगरे बहन और माँ पर गहरी नजर डाली। इस चुप चुप सी निगाह में अजीब तमस्खुर, तंज और आजरदगी थी। इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत जिस्मानी तस्कीन ही है। पैसा है तो उससे मनपसंद खाने खाए जा सकते हैं। रकम हाथ में है तो पूरा बाजार खरीदा जा सकता है। जेब गरम है तो बादशाहों जैसा महल तामीर किया जा सकता है। सब कुछ माया ही होती है। आपके पास पैसा मौजूद है, इससे जो चीज़ आए खरीदे, मगर इंसान का नेमुल बदल पैसा नहीं हुआ करता। अम्मा जी को दिली रंज पहुंचा था बेटे के जज्बात से आरी अंदाज पर। अच्छा, उनकी नज़रें जैसे माँ की नज़रों में पेवस्त होकर रह गई थी। ये सब पुराने ज़माने के ख़यालात हैं अम्मा जी, इंसान चाहे तो पैसे के बल पर इंसान को भी खरीद सकता है। उसके जज़्बात, उसके दिल को तो नहीं खरीद सकता, है ना? तानिया कहना चाह रही थी मगर सूरत-ए-हाल को देखते हुए दिल में ही दबा कर रह गई। अपना ख़याल, यूँ भी वो ख़ावर मुग़ल से बराह रास्त कभी मुख़ातिब नहीं हुई थी और सच्ची बात तो ये थी, ना ही उसकी इतनी हिम्मत पड़ती थी। बहू अगर तुम थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर आ जाती, मेहमानों से मिल लेती तो क्या हर्ज था? अम्मा जी अपनी मालदार, तरहदार, बेपनाह हसीन बहू को सीधा-सीधा आड़े हाथों तो नहीं ले सकती थीं, इसीलिए दबे-दबे अंदाज में अपनी खफगी जता रही थीं। मैंने कोशिश की थी आंटी मगर टाइम नहीं मिला, वो बज़ाहिर नहायत रसानियत से कहकर उठ गई थी। फिर रात को तानिया के साथ बाहर वॉक करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली। हाँ, मैं करूँ ना, उनकी खातिरदारियाँ, पासदारियाँ, जैसे मुझे तो फूलों की सेज पर बिठाया हुआ है। जादूगरनी ने मेरे शौहर को कब्ज़े में कर रखा है, उसे मेरा होने ही नहीं दिया। जब फल खाने ही अपने नसीब में नहीं है, तो पत्तों-शाखों की देखभाल कर लेने से क्या हासिल? क्या मतलब भाभी? वो हमन्नक सी शहरीन को देखने लगी। क्या ख़ावर भाई आपके साथ अच्छे नहीं हैं? साजिदा आंटी का कहना तो ये है कि आपकी कशिश में ख़ावर भाई के मिज़ाज बदल दिए हैं। तानिया को ख़ासा तअज्जुब था। गुड़िया के दिमाग में तो खन्नास भरा है। शहरीन चटक-चटक गई थी। मियाँ मेरा है और नाज़-नख़रे माँ बहन के उठाता है। अरे मुझे तो एक ऐसी साअत नसीब नहीं हुई इन 5 सालों में जिसमें दिल को ये यकीन हुआ हो कि ख़ावर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हैं। मेरे तो वो बने ही नहीं हैं कभी। जाने फ़ितरी जज़्बे कैसे करीब ले आए जो काशी और ज़ैनी की सूरत में मेरे सूने आँगन में 2 फूल खिल गए, वरना इस पत्थर सिफ़त बेहिस इंसान के क़ुर्ब में शायद सारी उम्र के लिए प्यासी बैठी रहती। तानिया जैसे सन्नाटे में आ गई। शहरीन के चेहरे पर बोलती नारसाई, तशनगी और हसरत पुकार-पुकार कर उसके बयान की तस्दीक कर रही थी। तो भाभी आप खुद को बदल कर देख लें, हो सकता है आपका मौजूदा रूप उनकी पसंदीदगी के मेयार पर पूरा ना उतरता हो। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहा करती हैं तो बिल्कुल यंग मगर मैं उन्हें शुरू से आंटी ही कहती रही हूँ। निम्मू आंटी वो कहा करती हैं ताल्लुकात इस्तवार करने की पहली सीढ़ी शेयरिंग एंड केयरिंग बिहेवियर हुआ करता है। आप उनको खोलें, उनके दिल की बात उन्हें ज़बान पर लाने का मौका दें, फिर उसके मुताबिक उनके मतलूबा रूप में ढल जाएँ। शेरिन ने मलूल से अंदाज में उसके गुलाबी रुखसार थपके। अरे तानिया डियर तुम नहीं जानती, ख़ावर मुग़ल का दिल एक ऐसा बंद किला है जिसमें दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई दरार नहीं है, जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सके। इस कठोर शख़्स का दिल जीतना नामुमकिन है, मैं इन 5 सालों में हर हरबा अपना चुकी हूँ। हो सकता है वो किसी से तानिया ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़कर शहरीन की तरफ देखा। वो मुज़महिल से अंदाज में मुस्कुरा दी। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं अलिफ-ता पढ़िए उसकी हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, खंगाल चुकी हूँ। उसने सारी ज़िंदगी न कोई दोस्त बनाया, न राज़दार। बिज़नेस और सिर्फ़ बिज़नेस अहम है उसके लिए, हर शय से बढ़कर। मैंने अक्सर औक़ात खुफ़िया तरीके से उसकी बाहर की सरगर्मियों पर नज़र रखी है। उसकी कॉल्स, उसके ऑफ़िस का माहौल, हर शय चेक कर डाली, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। भला बताओ जिस शख़्स ने सारी उम्र किसी मर्द से भी दोस्ती ना की हो, वो औरत से क्या ताल्लुक़ रखेगा? हत्ता कि अमरीका जैसे आज़ाद ख़याल मुल्क में 2 साल गुज़ारने के बावजूद उसके सर्द पत्थर जैसे दिल को जज़्बात की आँच नहीं पिघला सकी। अब तो मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी हूँ तानिया। तानिया उलझ-सी गई थी। ख़ावर मुग़ल की शख़्सियत उसे अव्वल रोज़ से बड़ी पुरअसरार और परतदार-सी लगती थी। यूँ जैसे पुराने तर्ज़ की बनी हुई कोई खूबसूरत-सी आसेफ़-ज़दा हवेली हो, जिसे दूर से देखकर जिस्म-ओ-जान में फरहरी-सी दौड़ जाती हो। वो उनसे अच्छा ख़ासा ख़ाइफ़ रहती थी और अब तो मज़ीद हरासा-सी हो गई थी। अरे कहाँ निकल रही हो तुम? साइमा और राज़िया दोनों जुड़वाँ थीं और मैट्रिक के पेपर्स देकर अभी फ़ारिग हुई थीं। ख़ुसूसी एहतिमाम से तैयार होकर बशीर को गाड़ी निकालने का कह रही थीं, जब साजिदा बेगम ने पीछे से कड़कदार आवाज़ में इस्तिफ़सार किया। उनकी आँखों में नागवारी और गुस्सा था। यूँ ही नानी जान ज़रा आउटिंग पे जा रहे हैं। साइमा ने बुटीक का डिज़ाइन करदा नए नवेले प्योर कॉटन के जदीद कढ़ाई वाले सब सूट के क्लफ़ ज़दा
अकड़े हुए दुपट्टे को एक साइड पर करते हुए बड़े लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया था। कौन सी आउटिंग होती है इस वक्त? शाम सर पर है और जवान जहां लड़कियां अकेली निकल रही हैं बन सवर कर। चलो बैठो घर आराम से। अरे छोड़िए भी नानी जान, क्या दकियानूसी बातें करती हैं। रजिया ने अपने बॉब कट बालों को मिरर में देखने के बाद नानी के कंधों को हल्का सा छुआ और फिर बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। साजिदा बेगम तिलमिलाकर उन्हें जाता देखती रही। देख लो किस कदर खुदसर है ये औलाद तुम्हारी, न शर्म न हया, दीदों का पानी ही ढल गया है। एक वो लड़का है अतहर, सारा सारा दिन बाइक उड़ाता रहता है। खबर जो है मामू के पास तिजोरियां भरी हुई हैं, मुफ्त का पैसा है सो बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी फरियाल ही को देख लो, नौकरी की तो शोर मचाया कि मुझसे सुबह शाम टैक्सियों वैगनों पे धक्के नहीं खाए जाते और मामू से फरमाइश करके नई सुजुकी कार ले ली। अब सुबह से निकल पड़ती है और शाम गए सारा पेट्रोल फूंक कर नवाबों की तरह ठाठ से घर वापस आती है। न कोई पूछने वाला न बोलने वाला। रोक टोक और पूछ गुछ तो घर के मर्द ही तो करते हैं। यहाँ मामू के पास टाइम नहीं है, शत्तर बेमहार नहीं होंगे तो और क्या होंगे। मैं माजूर, मुझसे कौन डरे। मामू ने खुली छुट्टी दे रखी है, सो बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। बिल्किस आपा माँ के वावेले पर सारा दोष भाई को दे रही थी। उसके पास तो एक ही जवाब होता है, रुपए पैसे की खाने पीने की ऐशो आराम की तंगी है तो मुझसे कहें, बाकी बातों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जाने वो ऐसा क्यों हो गया है, वो तो बड़ा लिहाज वाला बड़े एहसास वाला हुआ करता था। बिल्किस को भाई के रवैयों पर सख्त मलाल था। तानिया बायो की डायग्राम बनाते हुए चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसके जहन में हलचल सी मची हुई थी। अरे जानू चंदा, मेरी जल्दी से चुप हो जाओ, अभी आया आ रही है। हाँ हाँ करती हाथ पांव मारती जैनी को दोनों हाथों पर उठाए वो लॉन में टहल रही थी जब अंदर से खावर मुगल निकलकर पोर्च की सिमत बढ़ते नजर आए। तानिया ने एक लहजा को अपनी तवज्जो जैनी से हटाकर उनकी जानिब मबजूल की। सिल्वर ग्रे थ्री पीस सूट में वो नक्सक से तैयार बड़ी शान बेनियाजी से पुरएतमाद मजबूत चाल चलते हुए सफेद क्रोला तक आए थे। ब्राउनिश ब्लैक घने बालों का गुच्छा बड़े स्टाइलिश अंदाज में उनके पेशानी पर पड़ा हुआ था। न जाने कितने दिल तो इसी गुच्छे में अटक गए होंगे, उसने बेख्याली के आलम में सोचा था। उसके करीब से गुजरते हुए कुछ सोचकर वो रुक गए। हेलो बेबी, कैसी हैं आप? उन्होंने रस्मन पूछ लिया। फाइन। वो उनकी मौजूदगी में हमेशा की तरह घबरा कर बौखला सी गई थी। स्टडी कैसी जा रही है? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। बायां हाथ गाड़ी का लॉक खोल रहा था। ठीक ठाक। तानिया को जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो बड़े उलझे उलझे से हो। उनकी गहरी भूरी आंखों में अजीब सी सुर्खी छलकती महसूस हो रही थी। वो इस बाबत पूछना चाह रही थी मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती। एनी प्रॉब्लम? गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने उसी नॉर्मल से अंदाज में उचटती सी निगाह उस पर डालकर सवाल किया और उसके सर नफी में हिला देने पर जन से गाड़ी निकाल कर ले गए। वो जैनी को लोरी देते हुए कितनी ही देर उनके बारे में सोचती रही, यूं ही बेध्यानी के आलम में उनके रवैयों का तजिया करती रही। रात को पढ़ते पढ़ते प्यास लगी, अपनी फ्रिज में झांका, इत्तेफाक से दोनों बोतलें खाली थीं। वो ग्लास उठाए बाहर आई, लाउंज से गुजरी तो लाइट जलती देखकर उधर आ गई। सोफे में धंसे मुंह में सिगरेट दबाए बज़ाहिर तो वो टीवी की समत मुतवज्जो थे मगर ज़हन जाने किन भूल भुलैयों में गुम था। जिस्म पर कीमती स्लीपिंग गाउन लिपटा हुआ था। लाउंज की फिजा में सिगरेट की महक के साथ साथ उनके मखसूस परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू शामिल थी। उसने मुड़कर वॉल क्लॉक की सिमत देखा। 12:30 बज रहे थे। बाकी पूरा घर नींद की आगोश में था। मैन उनकी नजरें उस पर पड़ी। वो कदरे सीधे होकर बैठ गए। तानिया खजल सी होकर आगे बढ़ाई कि अब उसके सिवा कुछ चारा नहीं था। आप सोए नहीं अभी तक खावर भाई? थूक निगल कर हाथ में पकड़े ग्लास के किनारों पर मजबूती से उंगलियां जमाते हुए उसने उन्हें मुखातिब किया। अंदाज में झिझक थी। नहीं, इससे मुख्तसरन जवाब कोई हो भी नहीं सकता था। उनकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जम गई थीं। किचन में गई तो पानी पीने के बाद अपने लिए कॉफी बनाई और साथ में अज़राए हमदर्दी उनके लिए भी बना ली। थैंक्स, बेतासुर से अंदाज में कहकर उन्होंने उसके हाथ से मग ले लिया, फिर अखलाकन सामने वाली नशस्त पर बैठने का इशारा किया। तानिया का इरादा ऐसा नहीं था मगर फिर कुछ सोचकर एहतियात से बैठ ही गई। वो मुकम्मल तौर पर टीवी की जानिब मुतवज्जो थे। शायद बीबीसी लगा हुआ था। तानिया ने उनकी गफलत से फायदा उठाकर उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। कितनी शानदार पर्सनैलिटी है मगर आंखों और चेहरे पर इतनी बेगानगी क्यों है? होठों पर अपनायत आमेज मुस्कुराहट के निशान क्यों नहीं मिलते? मुझे 1 महीना होने को आया है मगर मैंने अभी तक इनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की झलक भी नहीं देखी। न माँ बहन के लिए, न बीवी बच्चों के लिए, न किसी दोस्त आशना के लिए। कितने बंद बंद से लगते हैं देखने में। शहरीन भाभी ठीक ही कहती हैं कि ये एक नाकाबिले तस्खीर किला है, लेकिन फिर भी हैं तो इंसान ही ना। निम्मो आंटी कहा करती हैं खुदा ने किसी शख्स को पैदाइशी बुरा नहीं बनाया,
اللہ تعالیٰ کو تو اپنی ساری مخلوق سے برابر کا پیار ہے۔ انسان کے اچھا برا ہونے میں سب سے پہلے ماں باپ کی دی گئی تربیت، اس کے بعد ارد گرد کا ماحول اور پھر معاشرے کے افراد ہوا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ماں خائف، بہن شاکی، بیوی مظلوم، بچے توجہ کے منتظر، اور ایک یہ ہے ہر شے بلا کر صرف بزنس میں گم رہتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں؟ وہ اپنے دھیان میں نہایت انہماک سے ان کو پڑھ رہی تھی جب دفعتاً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا تھا۔ ایک لمحے کو تانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چوری پکڑے جانے کے خیال سے چہرے پر خفت کی سرخی چھا گئی۔ خاور مغل نے ایک لحظہ کو اس 17-18 برس کی دوشیزہ کا معصومیت اور سادگی کے رنگوں سے سجا دلکش کومل گلابی چہرہ دیکھا، پھر بے تاثر انداز میں نگاہ ہٹا لی کہ نظر کے اس تصادم نے تانیہ کی پیشانی ارق آلود کر دی تھی۔ جی جی نہیں۔ وہ مکمل طور پر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اصولاً اب اسے اٹھ جانا چاہیے تھا، اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ خاور بھائی، آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر جانے کیوں ایک قدم آگے بڑھا کر بے ساختہ رک کر پوچھ بیٹھی تھی۔ جواب میں انہوں نے صرف بھویں اٹھا کر مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر کہنے لگی، خاور بھائی، میں نے اکثر محسوس کیا ہے جیسے آپ کو خدا نخواستہ کسی الجھن کا سامنا ہے۔ آپ کے انداز میں بڑی بےقلی اور اضطراب سا پایا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر خاور مغل نے چونک کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اتنی معصوم سی، چھوٹی سی، سادہ سی لڑکی محسوسات کے اعتبار سے اتنی پختہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جا کر آرام کیجیے۔ ان کے انداز میں اتنی قطعیت تھی کہ اسے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دبے قدموں وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ، ایک کپ چائے بنا دینا، اسٹرانگ سی، سر میں بہت درد ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ بعجلت کچن کے دروازے سے ہانک لگا کر بڑھ گئے تھے۔ یہ دیکھے بغیر کہ کچن میں ماسی نہیں، تانیہ کھٹر پٹر کر رہی ہے۔ اپنے لیے دوپہر کا کھانا نکالتی تانیہ نے اپنا کام روک کر ان کے لیے چائے بنائی اور مدھم سی دستک دے کر ان کا جواب ملنے پر اندر چلی آئی۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ ٹائی ڈھیلی کیے اپنی اسی فارمل ڈریس میں ایزی چیئر پر دراز تھے۔ انداز میں بہت تھکن اور کسل مندی نمایاں تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے کپ انہیں تھما دیا۔ خاور بھائی، آپ اتنے تنہا، اتنے آدم بیزار سے کیوں رہتے ہیں؟ سب سے الگ تھلگ، اپنی ہی دنیا میں گم۔ آج وہ ساری ہمتیں بیدار کر کے بالآخر پوچھ ہی بیٹھی تھی۔ آپ کا وہم ہے بیبی۔ اس کی بات پر وہ پہلے ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کر سختی سے کہہ کر چائے کی سمت متوجہ ہو گئے تھے، گویا مزید کچھ نہ سننے بولنے کا سگنل دے دیا ہو، مگر وہ جیسے طے کر کے آئی تھی۔ اس طرح کا رویہ تو خود آپ کے لیے بہت پرابلمز کریٹ کر دے گا، آپ بہت اکیلے ہو جائیں گے۔ نیمو آنٹی کہا کرتی ہیں معاشرے میں اکیلے نہیں ہوتے، ہاں مگر اس وقت جب افراد سے کوآرڈینیشن میں خلل واقع ہو جائے اور کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جائے۔ اس کے سادہ و فطری رواں لہجے پر اور سب سے بڑھ کر اس کے جملوں کے انتخاب پر وہ یخلخت بھونچکا ہو کر حقیقی معنوں میں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ان کے یوں منجمد سا ہو کر گھورنے پر اندر سے ہراساں سی ہو گئی۔ شاید مجھے اتنی جرأت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جھپاک سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بیبی؟ اس شام وہ لان میں سبزے پر بیٹھی پڑھ رہی تھی جب وہ ادھر چلے آئے۔ جی بس پڑھائی، آپ آئیے نا، بیٹھیں پلیز۔ اور تانیہ کو حیرت اس وقت ہوئی جب وہ واقعی لان چیئر گھسیٹ کر بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ میں تو بہت بزی رہتا ہوں، دھیان نہیں دیا اس پوائنٹ پر۔ آپ کو آؤٹنگ وغیرہ کے لیے جانا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ خاور بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ آپ اتنا بزی رہتے نہیں ہیں کہ جتنا خود کو بزی رکھتے ہیں تو؟ اس نے ان کی دوسری بات گویا سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اس بار بڑے زبردست انداز میں چونکے۔ تانیہ نے دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خود کو شاباشی دی، گویا اس کا تکا درست نکلا تھا۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ان کی پیشانی پر بے شک غصے اور ناگواری کے بل پڑے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں گردش کرتی پریشانی اور تعجب بہرحال تانیہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ اس کا اندھیرے میں چلایا گیا تیر نشانے پر جا لگا تھا۔ نمو آنٹی کہا کرتی ہیں جب کوئی شخص زمانے سے خائف ہوتا ہے تو بیگانگی اور غصے کا کھول لپیٹ کر قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ اس قلعے کو باہر سے دیکھنے والے اسے بڑا مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، جبکہ جو بہادر ہمت کر کے اس کے اندر گھستا ہے وہ یہ دیکھ کر متحیر رہ جاتا ہے کہ آہانی قلعے کے اندر تو دراصل ریشم جیسی نرمی ہے۔ آپ اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنی بڑی اور مشکل باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ حقیقتاً متحیر رہ گئے تھے۔ اس کا کریڈٹ نمو آنٹی کو جاتا ہے، انہی کا کہنا ہے کہ شیئر کر لینے سے دکھ آدھا رہ جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے تو اسے بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ شہرین بھابھی سے شیئر کر لیں، آنٹی آپا سے کہہ دیں، وگرنہ آپ پرپیچ سوچوں کے جال میں الجھتے چلے جائیں گے۔ اس نے بڑے خلوص سے انہیں مشورہ دیا تھا، جس پر جانے انہوں نے عمل درآمد کا سوچا یا نہیں، البتہ یہ ہوا کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ بڑا اپنائیت آمیز اور کسی حد تک دوستانہ ہوتا چلا گیا۔
وہ غیر محسوس انداز میں اس کی سرگرمیوں میں، اس کی فرصت کے اوقات میں دلچسپی رکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر چھائی سختی اور بیگانگی کا نقاب اس کی موجودگی میں غیر ارادی طور پر سرک جایا کرتا تھا۔ حیرت تو اسے اس وقت ہوتی تھی جب اس نے انہیں تو کہ محبوب مجھے تھا، مجھے معلوم ہے یہ دھیرے دھیرے گنگناتے سنا، ایک ہی مصرع آنکھیں بند کیے۔ بڑے جذب کے عالم میں وہ اپنی ہی ترتیب دی گئی دھن میں گنگنا رہے تھے، اور پھر اسے حیرت اس وقت ہوئی جب ایک دن کشور ناہید کی بے نام مسافت سے ایک نظم منتخب کر کے اسے سنانے لگے: آگ اور برف کے درمیان پگھلے لاوے کی صورت یہ آنکھیں، جو دل کی کہیں انکہی ہوتے دیکھیں، برس لیں تو اچھا ہی ہو۔ نمائش کی تحریر سے زندگی کی روایت نبھاتے بہت عمر گزری، بہت حوصلوں کی شکستوں کو پندار نے خاموشی کے کفن میں لپیٹا۔ بس اب راستوں میں درختوں کی پرچھائیوں کا سندیسہ سمجھ لو، وہ دیوار گرتی نظر آ رہی ہے۔ خاور بھائی، آپ اور شاعری؟ وہ استجابیہ بولی تھی۔ تم تو یوں حیران ہو رہی ہو گویا شاعری مجھ جیسے بندے کے لیے شجر ممنوعہ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیے تھے، اور اسی پل اندر داخل ہوتی شہرین گنگ سی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی ان کے بھیجے ہوئے پتھریلے عنابی ہونٹوں کے گنچوں کو شگفتگی سے کھلتے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی، ملاحظہ کر رہی ہیں آپ اپنی نرنگئی فطرت کے کمالات؟ آج خاور بھائی اپنی پسند کی شاعری سنا رہے ہیں۔ ثانیہ نے خوش دلی سے شہرین کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، دیکھ رہی ہوں۔ شہرین کے انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ نظریں خاور مغل کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں مسکراہٹ یوں غائب ہوئی تھی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ بلکہ میں تو منتظر ہوں جب یہ خود بھی شاعری کرنے لگیں گے۔ بدلتی رتوں کا کیا پتہ چلتا ہے؟ شہرین کے لہجے کی تلخ اور ترش جھنکار کو تانیہ تو سمجھ نہ سکی، اور خاور مغل نے سمجھ کر بھی توجہ نہ دی۔ اس دن صبح سے مسلسل بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے کالج سے چھٹی کا پروگرام بنا لیا۔ ٹھنڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی۔ شام کے اوقات میں یوں ہی موسم کی خبر لینے وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دھک سے رہ گئی۔ ایک کونے میں کرسی ڈالے، ہلکی نیلی شرٹ اور گرے پتلون میں وہ بڑے سکون و اطمینان سے بیٹھے بھیگ رہے تھے۔ آسمان پر گہری بدلیوں کا رقص جاری تھا۔ خاور بھائی، وہ شال اچھی طرح لپیٹ کر شیڈ کے نیچے سے ہوتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی۔ اسے ان سے اس دیوانے پن کی توقع نہ تھی۔ ہاں آؤ بھائی تانیہ، میں اس وقت تمہاری ضرورت ہی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اتنے ایزی ہو کر بیٹھے تھے گویا اپنی خوابگاہ کے پرسکون ماحول میں ہو۔ آپ تو سارے بھیگ گئے ہیں خاور بھائی۔ تانیہ نے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ارے یار، مزے میں ہوں۔ انہوں نے اتنے ہی بے فکری سے ہاتھ ہلایا، اور اس سمے جیسے تانیہ پر بہت کچھ منکشف ہو گیا۔ خاور بھائی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، ضرور پوچھو، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ ان کے انداز میں محسوس کی جانے والی بشاشت تھی جو آن کی آن میں ان کے مزاج پر چھا گئی تھی۔ جی کہیے۔ اسے خاور مغل بڑے نئے سے محسوس ہوئے۔ تمہارا یہ انداز تخاطب بڑا پیارا اور دلکش لگتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ وہ بھی ذرا سا جھیپ کر ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ بس عادت سی پڑ گئی ہے۔ پھر وہ اپنی بات پر آ گئی، سنبھل کر مخاطب ہوئی۔ خاور بھائی، آپ کو کوئی دکھ ہے؟ اس کے غیر متوقع سوال پر استفہامی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ نمو آنٹی کہا کرتی ہیں، جب انسان کو بہت کاری زخم لگے، کوئی بڑا روگ یا دکھ جان کو چمٹ جائے، تو وہ اسی طرح گرمی سردی اور زمان و مکان کے حساب سے بے خبر ہو جایا کرتا ہے۔ بڑا گہرا نکتہ نکالا تھا اس نے۔ خاور مغل نے ایک گہری سانس لی، بولے اب بھی کچھ نہیں؟ بتائیں نا خاور بھائی، کیا ایسی ہی کوئی بات ہے؟ اس نے اب کے بے دھڑک اصرار کیا تھا کہ بہرحال ان کا خاموش انداز کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتا تھا۔ تمہارے اس سوال کے جواب میں مجھے بے ساختہ ایک نظم یاد آ رہی ہے، کہو تو سنا دوں؟ بالآخر وہ بولے۔ ہاں ضرور، لیکن پہلے یہ وضاحت ضرور کر دیجیے کہ اتنی لمبی مصروف زندگی میں شاعری کا شغف کیسے ہوا؟ اسے تجسس تھا کہ آیا پہلے سے اس میدان کے شہسوار رہے ہیں یا تازہ تازہ شوق ہوا ہے؟ جب میں امریکہ میں ہوتا تھا، وہاں فارغ اوقات میں اردو ادب سے دل بہلاتا تھا۔ اسی زمانے کی کچھ یادیں رہ گئی ہیں، وگرنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مصروفیات کے جنگل میں ایسا بھٹکا کہ پھر رستہ ہی نہ ملا۔ بہرحال نظم سنو۔ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر، دکھ عبارت تو نہیں ہے جو تجھے لکھ کر دے دیں۔ یہ کہانی بھی نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو، نہ کوئی بات ہی ایسی کہ بتائیں تجھ کو۔ زخم ہو تو تیرے ناخن کے حوالے کر دیں، آئینہ بھی تو نہیں ہے کہ دکھائیں تجھ کو۔ یہ کوئی راز نہیں جس کو چھپائیں تو وہ راز کبھی چہرے کبھی آنکھوں سے چھلک جاتا ہے، جیسے آنچل کو سنبھالے کوئی اور تیز ہوا، جب بھی چلتی ہے تو شانوں سے ڈھلک جاتا ہے۔ اب تجھے کیسے بتائیں ہمیں کیا دکھ ہے؟ ان کے پرسوز دلکش لب و لہجے کے زیر و بم میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ نظم سنا کر وہ چپ چاپ سامنے خلا میں تکنے لگے تھے، جبکہ وہ ہنوز اس کے سحر میں گم تھی۔
تو آپ ادھر ہیں؟ اسی لمحے شہرین ادھر آئی تھی۔ اس کے لہجے اور چہرے پر کچھ تھا جس نے تانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ سا کر دیا۔ اور ادھر آپ کا موبائل کمرے میں بج بج کر تھک گیا۔ وہ خاور سے ہی مخاطب تھی۔ خاور مغل نے ایک لفظ کہے بغیر موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ تانیہ نے جانے کی غرض سے قدم آگے بڑھائے۔ اسی لمحے انہوں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ ایک منٹ تانیہ، تم یوں کرو، ڈریس چینج کر کے نیچے آؤ، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، باہر چلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر، واپسی پر آئس کریم کھائیں گے، ٹھیک؟ وہ کہہ کر پھر فون کی سمت متوجہ ہو گئے تھے۔ چلیے بھابھی، آپ بھی تیار ہو جائیں، اکٹھے چلتے ہیں، مزہ رہے گا، اس نے سیڑھیاں اترتی شہرین کو مخاطب کر کے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، دعوت تمہیں ملی ہے لانگ ڈرائیو اور آئس کریم کھانے کی، تم ہی جاؤ، میرے ساتھ تو ایسا نادر روزگار واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ شہرین کے کڑوے کسیلے تلخ انداز میں کیا تھا، بدگمانی، تمسخر، طنز، جلاپا، اس کے لہجے کی کاٹ نے تانیہ کو چند ساعت کے لیے گمسم سا کر دیا۔ بہرحال بچی تو نہیں تھی جو شہرین کے حاسدانہ تیور نہ سمجھ سکتی۔ اس کا خاور مغل کے ساتھ یوں اتنے حسین موسم میں تنہا گھومنا پھرنا یقیناً بیوی ہونے کے ناطے اسے شوق ہی گزرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر تانیہ نے ٹال مٹول بھی کرنا چاہی، مگر خاور مغل نے ایک نہ سنی۔ وہ بڑی ترنگ میں نظر آ رہے تھے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے تانیہ ان کے مزاج کے بدلتے موسموں کو سمجھنے میں جب قطعی ناکام رہی تو بالآخر ان سے الجھ بیٹھی۔ خاور بھائی، یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے مزاج میں اتنا تنوع کیوں ہے؟ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ نمو آنٹی کہا کرتی ہیں مزاج میں اس قسم کی بے ربطی اور بے ترتیبی اس صورت میں آیا کرتی ہے جب دل میں سکون نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنا سکون قرار کہیں لٹا بیٹھے ہیں؟ جواب میں اس نے ان کے پتھر چہرے پر دکھ کی عجیب سی دراڑیں محسوس کی۔ ان کا چہرہ ایک لمحے کو پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جذبات کی شدتوں کو چھو آئے ہیں عمر کے کسی حصے میں؟ وہ بغور انہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ نمو آنٹی کہتی ہیں شدتوں کے موسم میں بھیگنے کے بعد انسان کے مزاج میں یا تو خزاں کے زرد بے رنگی چھا جاتی ہے یا تلخیوں کی کڑواہٹ مزاج کو وحشت زدہ کر دیتی ہے۔ وہ اب کے عجیب متاسف و ملول انداز میں مسکرائے، پھر گویا ہوئے۔ تمام عمر جیے اور کچھ نہ کر پائے، کسی کے ہو کے رہے اور نہ اپنا کر پائے۔ زمانہ اس کے حوالے سے یاد کرتا ہے کہ جس سے اپنے ستارے نہ مل پائے۔ خاور بھائی، وہ ایک لمحے کو سناٹے میں رہ گئی تھی۔ تو اس کا وہمہ درست نکلا۔ یہی بات تھی جس تک شہرین کی رسائی نہ ہو سکی تھی، جسے شہرین ناممکن میں شمار کرتی تھی۔ تانیہ نے گہرے دکھ کے احساس سے لبریز ہو کر ان کی سمت دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی وحشت، ان کے چہرے پر چھائی یاسیت، تشناکامی اور لب و لہجے کی تکن اس بات کی شاہد تھی کہ مزاج کی یہ بے کلی یوں ہی بے سبب نہیں تھی۔ وہ کون تھی خاور بھائی؟ تانیہ کے دل میں خاور مغل کے لیے بہت سی ہمدردی جمع ہو گئی تھی۔ ایک چراغی منزل۔ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں گاڑی ایک نسبتاً سنسان سڑک کے کنارے روک لی اور کھڑکی کے شیشوں سے باہر کے مناظر دیکھنے لگے۔ آپ کو کہاں ملی تھی؟ ایسے ہی برستے موسم میں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دل کی مکین بن جائے گی۔ کلاس فیلو تھی، وہ بڑے صباؤ سے زخموں سے کنکر چننے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اس سے اس قسم کا کوئی ربط استوار نہیں تھا۔ بابا مرحوم کے کسی جاننے والے کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ دونوں ابو ظہبی میں تھے۔ وہ ہمارے ہاں آئی تھی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کر رہی تھی، ہاسٹل میں ہی رہتی تھی، ہمارے ہاں ویکینڈ پر آتی تھی۔ اس کے گارجین تھے ہم لوگ یہاں، اور اس کا پورے پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سحر زدہ کیفیت میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کیا آپ نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا؟ نہیں، مجھے تو بہت عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسے پسند کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں تو میں شدید خائف رہا کرتا تھا اس کے وجود سے۔ یہ تو جدائی نے بتایا کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر تو احساس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ میری ضرورت بھی بن سکتی ہے۔ یوں بھی جب تک پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا رہے، فاقے کی کیفیت سے آشنائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک اس کی ذات کا چشمہ میسر رہا، میں سیراب ہوتا رہا، تب تک احساس کی حدت پاس بھی نہ بھٹکی۔ جب سوتے خشک ہو گئے، جب خیمے اکھڑنے لگے تو احساس ہوا وہ تو چشمہ آب حیات تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا چیز آپ کے درمیان حائل ہو گئی تھی؟ میری بزدلی، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ بزدل اور آپ؟ تانیہ نے ان کے لمبے چوڑے باروب دبنگ وجود کو دیکھتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ ہاں، مصلحتوں کی آڑ لینے والا بزدل ہی ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا وہ بھی آپ کو پسند کرتی تھی، اور کیا آپ نے کبھی اس سے اظہار کیا؟ اس کو طے تک پہنچنے کی عجلت سوار تھی۔ وہ مجروح سی ہنسی ہنس دیے۔ ایسا کچھ ہمارے درمیان آیا ہی نہیں، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ روایتی عشق و محبت کی داستان ہے۔ ارے بھائی، اگر ایسا ہوا ہوتا تو غم کاہے کا تھا؟ کیوں اتنے برس ایک ہی روگ پالتا رہتا؟ اپنے اندر بھلا نہ دیا ہوتا سب کچھ؟ کیا وہ بہت حسین تھی؟
اسے بڑا اشتیاق ہو رہا تھا اس نادیدہ ہستی کے متعلق جاننے کا جس نے خاور مغل جیسی مضبوط چٹان کو پانی کر دیا تھا۔ یہی تو سارا رونا ہے بی بی۔ ان کے انداز پر وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ کیا اس نے کبھی آپ سے اپنی چاہت کا اظہار کیا؟ وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ آخر ہو نا ٹین ایجر، بچکانہ رومانٹک آئیڈیاز ہی آئیں گے ذہن میں۔ ارے بھائی، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، میں تمہاری تسلی کے لیے تمہیں اس کی کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ میں جب امریکہ ہوتا تھا تو اس دوران اس نے بھیجی تھی۔ یہ مجھے اتنی عزیز ہیں کہ ہر دم اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ انہوں نے پچھلی سیٹ پر پڑا اپنا بریف کیس تھاما، لاک کھول کر اس کے ایک خفیہ خانے سے چند کاغذات نکالے اور اس کی گود میں ڈال دیے۔ تانیہ نے احتیاط سے ایک کاغذ کی تہہ کھولی۔ موتیوں کی سی لکھائی میں سفید براق ورق کے عین وسط میں درج تھا: عزیزم خاور، یہ مانتا ہوں بہت رات ہے، اندھیرا ہے، گھٹن بھی ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، مگر تم حوصلہ اور ہمت جواں رکھو۔ اب اس قدر بھی پریشانیوں سے کیا حاصل؟ کہاں کہاں تیرا رب ذوالجلال نہیں، فقط ایک خیر اندیش۔ اس نے استعجاب کے عالم میں دوسرا ورق کھولا۔ یہ کسی اور تاریخ کا تھا مگر اسٹائل وہی تھا: عزیزم خاور، ہزار سانحے پردیس میں گزرتے ہیں، جو ہو سکے تو کبھی ہم سے رابطہ رکھنا، فقط ایک خیر اندیش۔ اس نے تیسرا خط کھولا: عزیزم خاور، شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے، فقط ایک خیر اندیش۔ پھر اس نے آخری خط بھی کھولا: عزیزم خاور، قیمت نہ لگا جذبہ ایثار طلب کی، ہر شے کو فقط چشم خریدار سے مت دیکھ، میں اور کہیں صاف دکھائی نہیں دوں گا، ہٹ کر مجھے آئینہ کردار سے مت دیکھ، فقط ایک خیر اندیش۔ یہ اس کا آخری خط تھا جو جانے سے پہلے وہ میرے بیڈ روم میں ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ وہ کون تھی خاور بھائی؟ ایسی انوکھی، ایسی ہمدرد، اتنی اعلیٰ ظرف والی؟ تانیہ نے بغیر اس سے ملے ہی اس کی تحریر کی خوشبو سے اس کے مزاج کا پتہ لگا لیا تھا۔ میں بھی آج تک ورتائے حیرت میں ہوں کہ ستارہ شام بن کے آیا، برنگے موجے سحر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، ہمیں تو حیران کر گیا وہ۔ اس کی ذات کا بھید پوری داستان سن کر ہی پا سکو گی۔ اسی قصہ عجائب کو سنانے کے لیے تمہیں ساتھ لایا ہوں کہ تم نے بڑے غیر محسوس انداز میں مجھے پرت در پرت کھلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس گھٹن نے تو میرے اعصاب تک کو سن کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنی ذات کی قید میں محصور ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان سب لوگوں کو مصنوعی خون لگا کر زخم دکھانے کی عادت ہے اور میں نے اپنے وجود کے اندر پڑے اتنے بڑے گھاؤ کو بے اعتنائی اور رکھائی کے پیراہن میں چھپا رکھا ہے۔ اپنوں کے لگائے گئے زخموں کا مرہم بازار کی دکانوں پر دستیاب نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عیش و عشرت، یہ تعیش، ان سے کچھ برس پہلے تک یہ سب لوگ قطعی ناآشنا تھے۔ انہوں نے خواب میں بھی ایسے آرام نہ دیکھے تھے۔ ہم بہت معمولی سی حیثیت کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تم یقین کرو گے ہمارے پورے گھر کا خرچہ میری کل تنخواہ 5200 روپے سے چلا کرتا تھا۔ وہ انکشافات پر انکشافات کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے نہیں خاور بھائی، ترتیب سے بتائیے سارے واقعات، اس نے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ میرے بابا اور اماں جی کا تعلق سرحد کے ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ دونوں کے قبیلے بھی مختلف تھے مگر شمع محبت ایک ساتھ دونوں کے دلوں میں جل اٹھی تھی۔ قبیلے کے سرداروں نے اس بندھن کو ناممکن قرار دیا تو دونوں بھاگ کر پنجاب آ گئے اور شادی کر لی۔ پڑھائی لکھائی کا رواج تو ان کے قبیلوں میں نہیں تھا، سو دوڑ دھوپ کر کے بابا ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ تنگی ترشی سے ہی صحیح زندگی کے دن بیت گئے۔ سب سے بڑی بلقیس آپا کی شادی بابا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ مجھے پڑھانے کا انہیں بہت شوق تھا، سو پیٹ کاٹ کر بھی انہوں نے اپنا اور میرا بھی تعلیم کا یہ شوق پورا کیا۔ مجھ سے چھوٹی نفیس کی بات بھی اپنے جیسے سفید پوش لوگوں میں طے ہو گئی۔ نفیس سے چھوٹا عمر بھی پڑھ رہا تھا۔ عمر اور بلقیس آپا کی سب سے بڑی اولاد فریال دونوں ہم عمر ہی تھے۔ میں نے ابھی MBA مکمل نہیں کیا تھا جب بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ میں پہلے بھی ٹیوشنز کر کے اپنا خرچہ پورا کرتا تھا، اب گھر کا بھی چلانے لگا۔ تقدیر کا چکر کہ کچھ عرصے بعد بلقیس آپا اور ان کے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے شوہر تو موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بلقیس آپا ایک ٹانگ سے معذور ہو گئیں۔ اس وقت ان کے سب سے بڑے اولاد فریال میٹرک میں تھی اور سب سے چھوٹا بیٹا دانش ابھی فقط 3 سال کا تھا۔ فریال سے چھوٹا اظہر 8ویں میں تھا، پھر راضیہ اور سائمہ اور ان سے چھوٹی تانیہ۔ پورے کنبے کا بوجھ مجھ پر آن پڑا۔ MBA کر کے کچھ خواری کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری تو مل گئی مگر گھر کا خرچہ چلانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ فلیٹ کرائے کا تھا، پھر بجلی پانی سوئی گیس کا بل، عمر کی پڑھائی کا خرچہ، آپا کے سارے بچوں کی پڑھائی اور کھانے پینے کا انتظام، نفیس کی شادی کے لیے جہیز کا مسئلہ، آپا کی بیماری کا خرچہ، ہر طرف سے مسائل کے انبار نے مجھے وقت سے پہلے بہت کچھ سکھا پڑھا دیا۔
مزاج میں خود بخود کھردراپن اور کمگوئی رچ بس گئی۔ انہی دنوں نیما صدیقی کی آمد کا گلگلہ اٹھا تھا جس نے مجھے مزید تپا دیا۔ پتہ چلا موصوفہ بابا جان مرحوم کی فیکٹری کے مالک کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے صدیق صاحب کاروبار سمیٹ کر فیملی سمیت ابو ظہبی چلے گئے تھے۔ وہیں طویل عرصے تک رہائش رہی۔ کبھی پاکستان آنا ہوا تو بابا جان سے ضرور ملتے۔ بابا جان ان کے بڑے وفادار اور جانثار قسم کے ملازم تھے۔ ان کی بیٹی کو لاہور سے ایم اے کرنا تھا۔ یہاں رہائش ہاسٹل میں قرار پائی تھی۔ چونکہ ان کا پاکستان میں اور کوئی خاص جان پہچان اور بھروسے والا بندہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خط لکھ کر ہمیں نامزد کیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر جی بھر کے غصہ ہوا تھا۔ البتہ اماں اور آپا کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ کہاں ہمارا یہ 3 کمروں کا تنگ و تاریک فلیٹ، کہاں ان کی ناز و پلی بیٹی، کہاں رکھیں گے اسے اماں؟ خواہ مخواہ کی مصیبت کیوں مولنی؟ آپ کو نہیں خبر یہ امیر کبیر شہزادیاں تو ایسی جگہوں پر حبس کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آپ لکھ دیجئے معذرت انہیں۔ لو بھلا ایسے ہی لکھ دوں؟ اماں بگڑی۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ بڑے احسانات ہیں سیٹھ صاحب کے تمہارے بابا پر۔ بڑا بھروسہ کرتے تھے وہ، کبھی اپنے رتبے کا احساس نہیں دلایا، ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کے اہل نہیں ہیں، آپ مطلع کر دیجئے انہیں۔ میں چڑ سا گیا تھا، مگر ادھر کس کو پرواہ تھی؟ سارے گھر میں خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آپا فریال اور نفیس کے سر تھیں، جن کے ذمے پوری گھر کی صفائی اور اثر نو آرائش تھی۔ سامان ادھر سے ادھر کرنے میں عمر اور اطہر لوگ پیش تھے۔ اس کی آمد کے دن اماں جی نے خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے مزے کی ڈشز بنائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں، یہ ڈھکوسلے رہنے دیں۔ ہم جب اس سے اپنی حیثیت نہیں چھپا سکتے تو خواہ مخواہ مصنوعی تکلف کی فضا قائم کر کے مقابلہ کرنے سے کیا حاصل؟ اماں میرے کڑوے کسیلے لہجے پر شدت سے برا مان گئیں۔ لڑکے مجھے تو تیری کوئی کل سیدھی ہی نہیں لگتی۔ نہ وہ کون سا تیرے کندھے پر سوار ہونے کو آ رہی ہے جو مرچیں چبا رہا ہے۔ چند دن رہے گی پھر ہاسٹل چلی جائے گی، کہیں اتوار کے اتوار آیا کرے گی۔ ہم سے اس نے کیا لینا دینا؟ اچھا اب چلو جاؤ، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ پہلے یہاں کم مصائب تھے جو یہ بھی؟ میں بڑبڑاتا ہوا گھر کی واحد سواری سیکنڈ ہینڈ موٹر بائیک کی چابیاں تلاش کرنے لگا۔ اسے بائیک پر لینے جاؤ گے؟ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں بھننا سا گیا۔ اور کیا شہزادی عالیہ کے لیے شاہی بگی کا اہتمام کروں؟ ارے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں باہر چھاجوں میں برس رہا ہے، ایسے میں بائیک پر کیسے جاؤ گے؟ اف اللہ، گویا ٹیکسی کے کرائے میں بجٹ پھر خراب ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کبیدہ خاطر سا ہو کر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے چابی رکھ دی۔ ایئرپورٹ پر جب میں نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو بالکل بت سا بن گیا۔ میرے تصور کے برعکس وہ نہایت سادہ اور عام سی شکل و صورت والی تھی۔ اس کے سراپے میں مجموعی طور پر کشش تھی، مگر انداز میں امیر زادیوں جیسی کوئی جھلک بھی نہ تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل اس چھوٹے سے افراد سے کھچا کھچ بھرے فلیٹ میں وہ اہل خانہ کے ہمراہ یوں آرام سے پاؤں پسارے بیٹھی باتیں بنا رہی تھی جیسے ازل سے انہی کے بیچ رہتی آئی ہو۔ یہ تو نہایت سیدھی اور اللہ لوگ قسم کی بچی ہے۔ تیسرے دن جب وہ سامان سمیٹ کر ہاسٹل شفٹ ہو گئی تو اماں جی نے ذاتی رائے دے کر نئے موضوع کا آغاز کیا۔ صحیح کہتی ہیں اماں، وگرنہ ہم نے تو سوچا تھا اتنی پڑھی لکھی ہے، امیر ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد ہے، نخروں کے تو ٹوکرے ہمراہ لائے گی۔ بلقیس آپا بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان تھیں۔ اتنی سادگی سے آلتی پالتی مار کر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہی تھی جیسے ہمیشہ ایسے ہی کھاتی رہی ہوں۔ نفیس کو اس کی یہ ادا بہت بھائی تھی۔ بہت کم دل والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں خدا دولت سے نوازتا ہے تو بھی وہ اپنا ظرف بلند اور دل کشادہ رکھتے ہیں۔ دیکھو تو اندازے سے ہی کتنے تحائف لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر جھولی میں ڈال دیے کہ آنٹی میرا یہاں اور کون ہے، آپ لوگ ہی تو ہیں میرے اپنے۔ ماشاء اللہ بڑے کھلے دل کی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، ورنہ ہم نے تو بڑے بڑوں کو دولت کے زیام میں انسان کو حیوان سے بھی کمتر سمجھ کر دھتکارتے دیکھا ہے۔ نیما باجی کہہ رہی تھیں ویکینڈ پر آئیں گی تو ہمارے ساتھ گڑیا گڑیا کھیلیں گی۔ راضیہ اور سائمہ اپنی جگہ محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ سارا گھر ہی اس کے اخلاق کا، اس کے مزاج کی سادگی اور پروکاری کا اور اس کی فیاض طبع کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی تب چڑھ جاتی تھی۔ آ جاتی ہیں محترمہ اپنی عمارت کا جادو جگانے۔ جب دیکھو کبھی راضیہ اور سائمہ کے فراق آ رہے ہیں، عمر اور اطہر کے لیے بیٹ بال یا شرٹس لائی جا رہی ہیں، فریال کے لیے بوتیک سے کوئی سوٹ پسند کر کے لایا جا رہا ہے، اماں اور بلقیس باجی اور نفیس کے لیے کوئی ضرورت کی چیز خریدی جا رہی ہے، دینے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اگلے کو ضرور ہی تحفہ لیتے ہی بن پڑتی۔ آنٹی کل میں گئی تھی نا ادھر تو یہ شرٹ کا پیس پسند آ گیا، خیال آیا ماشاءاللہ عمر کا رنگ بہت کھلتا ہوا ہے، اس پر بہت سوٹ کرے گا، بہت سارے لوگ لے رہے تھے، ٹھیک ٹھاک سستا مل گیا۔ میں نے کہا چلو کیا حرج ہے بھلا، اتنا اچھا کپڑا دوبارہ جانے کب ملے، میں نے لے لیا، آپ کو دکھا دوں گی۔ بلقیس آپا یا اماں جی رسمن کہتی ہیں، ارے نہیں چندا تم کیوں تکلیف کرتی ہو، یہ بہت زیادہ ہے۔
तकल्लुफ़ का आंटी, समझिए ये तो यूँ ही ट्रायल के तौर पर लाई हूँ। आप मेरे साथ चलिएगा किसी दिन। बेशक अपनी पसंद से और ले लीजिएगा। इसे तो रखिए ना। और हाँ, आज पका क्या है? भई नफ़ीस, ज़रा अपने इन नफ़ीसों मुलायम हाथों से खाना तो लगा दो। कसम से बड़ी भूख लग रही है। और ये छोटी मख़लूक़ किधर हैं? मैं देखती हूँ उनको। जब भी आती घर में इधर-उधर आज़ादाना घूमती-फिरती, मज़े से एन्जॉय करती। एक लम्हे को भी कभी किसी को एहसास नहीं दिलाती थी कि वो ख़ुसूसी मेहमान नवाज़ी की मुस्तहक़ है। कभी लाड से अम्मा की गोद में सर रख देती। आंटी ज़रा अपने असली वाले सरसों के तेल से मालिश तो कर दीजिए। इन दिनों मैं बहुत परेशान सा था। उमर को फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाना था। दाखिला फीस और किताबों, कॉपियों, यूनिफ़ॉर्म वगैरह के लिए कम से कम 1.5-2 हज़ार की रकम दरकार थी। तनख्वाह मिलने में अभी एक आध हफ्ता बाकी था और इत्तेफ़ाक से उसके दाखिले की आखिरी तारीख करीब थी। तनख्वाह से तो यकमुश्त इतनी बड़ी रकम की बचत नामुमकिन ही थी। छोटे दानिश की तबीयत खराब थी, उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत थी। इसी परेशानी में दाखिले की तारीख ज़हन से निकल गई। तनख्वाह मिलने पर सबसे पहले उमर को ढूँढा। उमर, वो तुम्हारे दाखिले का क्या बना? यार लेट ही हो गए तुम अब। अरे नहीं भाई, दाखिला तो हो गया। मैं उमर के रंजीदा मलूल चेहरे की जगह हशाश-बशाश अंदाज़ देखकर शशदर ही तो रह गया। मगर कैसे? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं चौंका था। कहीं अम्मा और आपा लोग बात कर रहे थे, निमा बाजी ने सुन लिया, फिर मेरे पास आकर खफ़ा हुईं कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपने दाखिले का। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे ले गईं और उन्होंने ही दाखिले वग़ैरह का इंतज़ाम भी कर दिया। मेरे अंदर का गैरतमंद मुग़ल बच्चा एक लम्हे को ज्वालामुखी का रूप धार गया। तुमने क्यों लिया उनका एहसान? तुम्हारा भाई मर गया था जो यूँ ऐरे-गैरे के आगे दुखड़ा रो रहे थे। मैंने शोला बरसाती निगाहों से उसे घूरा। जवाब में वो मुसम्मी सी सूरत बनाकर मंज़र से हट गया। वीकेंड पर वो आई तो मैंने 1,500 रुपए उसके पास कालीन पर रख दिया। वो नीचे ही बैठी राज़िया और साइमा को सबक याद करवा रही थी। ये क्या है? उसने हैरान नज़रें मेरी समत दौड़ाईं। ये आपका एहसान है मोहतरमा, जो आपने उमर पर किया था। मैंने तरशी से जवाब दिया। एक लम्हे को उसके चेहरे पर नागवारी के अक्स लहराए, फिर बड़ी सफाई से अपने तअस्सुरात छुपाते हुए उसने कदमों में पड़ी रकम उठाई और टेबल पर मेरे नज़दीक खिसकाकर बोली, ये एहसान नहीं, कर्ज़ था, जिसकी वसूली उमर से करार पाई है। वही ये रकम वापस करने का पाबंद है। आपके साथ तो मेरा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वो कहकर किचन में घुस गई थी गालिबन। फिर फरियाल के रिज़ल्ट पर उसने 1,000 रुपए नकद और साथ में निसाब की किताबों का सेट अपनी तरफ से गिफ्ट बनाकर इस तरह दिया कि उसे वापस करने की कोई गुंजाइश ना रही। वो एहसान भी इस अंदाज में किया करती थी जैसे उसका फर्ज और हमारा हक समझकर कर रही हो। लेने वाले की अना का हर्ट होना तो दरकिनार, उल्टा उसे ये एहसास दिलाती थी कि तुम ये चीज़ लेकर मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हो। मैं उसकी इन हरकतों पर दिल ही दिल में बहुत नाला रहता था। हमें नहीं चाहिए आपकी इनायतें नवाज़िशें, बराए करम इन्हें अपने पास ही रखें। मैं तनतनाता हुआ उसके सर पर खड़ा कह रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैंने जितने जलाल से बाज़ परस का आगाज़ किया था, उसने उतने ही सुकून से दरियाफ़्त किया था। मेरा दिल जलकर खाक हो गया। आपा के बेटे की तबीयत सँभल ही नहीं रही थी। मेरा इरादा था आज शाम वक़्त निकाल कर उसे ले चलूँगा। बड़ी मुश्किल से एक माहिर डॉक्टर से टाइम भी ले लिया था। आने पर पता चला दानिश और बिल्किस आपा को नीमा अपनी गाड़ी पर ले गई थी। वापसी में वो दवाइयों और फल-फ्रूट से लदी-फंदी घर लौटी तो मैं खौलते दिलो-दिमाग के साथ उस पर उलट पड़ा। "ऐ बावले हुए हो ख़ावर!" अम्मा बीच में पड़ गईं। "एक तो बच्ची ने नेकी की, ऊपर से उसे ये सिला दिया जा रहा है।" बच्चा दर्द से तड़प रहा था। खुदा न ख़्वास्ता वक़्त पर डॉक्टर को न दिखाया जाता तो लेने के देने पड़ जाते। वो तो बच्ची इत्तेफ़ाक़न इधर आ निकली, वरना क्या करते, कैसे लेकर जाते? "ऐसी क्या बात है आंटी? आप लोग जो मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, देखिए ना घर वालों से इतनी दूर पड़ी हूँ, फिर भी महसूस यही होता है अपने ही घर में अपनों के बीच हूँ। अब भला अपनों में तकल्लुफ़ थोड़ी चलता है। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं जवाब में थोड़ा-सा काम आ जाऊँ तो आपका हक़ बनता है और मेरा अव्वलीन फ़र्ज़। आप तो ऐसी बातें करके उल्टा मुझे शर्मिंदा कर डालते हैं।" निहायत मासूमियत से अम्मा जी से लिपट कर वो अपनी चाहत का इज़हार कर रही थी। मैं हस्बे साबिक़ बल खा कर रह गया, कह कुछ भी ना सका कि आगे रह ही क्या गया था। कहने को वो यूँ ही गैर महसूस अंदाज़ में घर का ख़्याल रखती थी। कभी मुझे ख़बर ही ना होती, किस तरह घर में चीनी, घी या आटा आ जाता, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दी जाती, मुख़्तलिफ़ त्योहारों की मुनासिबत से तोहफ़े के बहाने बच्चों के पहनने-ओढ़ने की ज़रूरियात पूरी हो जाती। और इस कद्र प्लानिंग के साथ वो इस मदद को अपने फ़राइज़ में शुमार करके शर्मिंदा-शर्मिंदा सी होकर पेश करती, गोया अगले के हक़ में कुछ कम ही दिया हो। मुझे उसके अंदाज़ सरासर छिछोरे और नामुनासिब से लगते थे, शायद इसलिए कि ये मेरी गैरत और खुददारी पर ताज़ियाना बनकर लगते थे। मैं दानिस्ता तौर पर उसकी मौजूदगी में सब में बैठने में कतराता था। हम दोनों में महसूस किए जाने वाला खिंचाव मौजूद था, जो अम्मा जी की हज़ार तनबीह के बावजूद दूर नहीं हो सका था। मैं उससे कम से कम मुख़ातिब होने या मुख़ातिब रहने की कोशिश करता था।
خاور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دونوں کے بیچ جائیداد وغیرہ کا کوئی تنازع ہو؟ نفیس کے سسرالی رشتے دار آئے ہوئے تھے، اسی سلسلے میں اماں نے اسے بھی بلوا بھیجا تھا۔ میں کچن سے مرد حضرات کے لیے چائے کے لوازمات لینے کو اندر آیا تو وہ برتنوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے دریافت کرنے لگی۔ انداز میں حد درجہ سادگی تھی۔ میں نے اپنے اندر ابل پڑنے والے غیظ پر بمشکل قابو پایا تھا۔ یا یہ کہ آپ کا کوئی مربع میں نے اپنے نام کرا لیا ہے؟ ادھر ہنوز معصومانہ استفسار تھا۔ خواہ مخواہ میرے منہ مت لگو۔ میں جھلا کر ٹرے اٹھانے لگا۔ نہیں پھر بھی خاور سوچنے کی بات ہے نا؟ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خونخوار حریفانہ انداز میں پیش کیوں آتے؟ ضرور ہم دونوں میں ماضی میں کوئی اعلیٰ درجے کی دشمنی رہی ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی تبھی اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی، فضول بات نہیں کرو اور پلیز ذرا جلدی نپٹاؤ اپنا کام، اتنی سست رفتاری سے تو چیوٹی بھی نہیں کرتی ہوگی۔ میں خواہ مخواہ چڑ سا گیا تھا۔ اچھا تو پھر جاؤ چیوٹی سے کرا لو۔ نہایت اطمینان سے اس نے اتنی بے ساختگی کے عالم میں جواب دیا تھا کہ اندر آتی نفیس کسی صورت اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ میں کھسیا کر کچن سے باہر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے یہ ہوا کہ ہماری آپس کی چپقلش اور کشیدگی میں قدرے کمی واقع ہوتی گئی۔ بالواسطہ کے بجائے دو بدو براہ راست محاذ آرائی ہونے لگی۔ شاید پہلی کارروائی چپ کا حصار توڑنا ہی ہوا کرتی ہے۔ پہلے اپنے طنز و تمسخر اور خفگی کا اظہار اماں آپا اور دوسرے بچوں کے توسط سے اس تک پہنچاتا تھا، اب یہ کام بغیر کسی واسطے کے انجام پا جاتا تھا۔ ان دنوں میں باہر جانے کے چکروں میں تھا، ایک دوست سے بات کرنا تھی۔ اماں کو کہہ گیا تھا رات دیر سے لوٹوں گا۔ رات گئے گھر آیا تو خلاف توقع نیما کو دروازے پر موجود دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر چپ چاپ اندر آ گیا۔ چینج کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہیں ایک کونے پر میرا پلنگ بچھا تھا، ایک رائٹنگ ٹیبل اور کپڑوں کی الماری بھی سائڈ پر سیٹ کی۔ ڈرائنگ روم والا کمرہ باقیوں کے مقابلے میں خاصا کھلا تھا، رات کو یہ میرے استعمال میں ہی ہوتا تھا۔ دوسرے کمرے میں اماں آپا نفیس اور باقی ساری لڑکیاں سوتی تھیں، جبکہ تیسرے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں عمر اور اطہر کے پلنگ بچھے تھے۔ چینج کر کے آیا تو وہ سینٹر ٹیبل پر پانی کا جگ اور گلاس رکھ رہی تھی۔ کیا پکا ہے آج؟ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی اس وقت۔ ٹنڈے آلو سن کر ہی میرے چہرے پر کوفت زدہ اثرات نمودار ہو گئے۔ یہ سبزی مجھے زہر لگتی تھی، تمہیں شاید پسند نہیں۔ وہ مسکرا دی، میرے تاثرات سے سمجھ گئی تھی۔ ساری بھوک ہی اڑا دی اس کے نام نے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا ٹھہرو، تمہارے لیے کچھ اور سوچتی ہوں۔ 15 منٹ بعد وہ ٹرے لگا کر لائی تو گرم گرم روٹی کے ہمراہ فنگر چپس، ٹومیٹو کیچپ، ایک کٹوری میں آلو اور پیاز کا رائتا اور پودینے کی چٹنی دیکھ کر میری روح تک خوش ہو گئی۔ بے تکلفی سے ڈٹ کر کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ چائے کے 2 کپ لے آئی اور وہیں بوسیدہ سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے ہمارے درمیان سناٹا بولتا رہا۔ خاور تم ان دنوں بڑے الجھے الجھے سے لگ رہے ہو، کن چکروں میں ہو؟ چکر کیا ہونے ہیں، غم روزگار کے دھکے ہیں اور کیا۔ مجھ پر تھکن اور اعصابی دباؤ کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی حملہ آور ہو چکی تھی۔ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں جتنے بھی کمائیں، جہاں سے بھی کمائیں کم ہے، پھر جہاں ماشاء اللہ افراد زیادہ ہوں وہاں ضرورتیں بھی خود بخود چادر چھوڑ کر پاؤں پھیلانے لگتی ہیں۔ بہت مشکل ہے گزارا ان دنوں۔ مجھے خاصا تعجب ہوا، بھلا نازو پلی لاکھوں میں کھیلتی عامر زادی کو ان جھمیلوں کی کیا خبر؟ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ اس کے یہاں بھی ہوتا رہا ہو۔ اب دیکھو نا تمہیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، سارا سارا دن باہر کھپتے ہو، ٹیوشنز بھی کرتے ہو، پھر بھی پورا نہیں پڑتا۔ آخر تم بھی انسان ہو، کوئی مشین تو نہیں ہو، کہاں سے بندہ پورا کرے؟ ذمہ داریاں بھی تو بہت ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بڑی ہمت ہے تمہاری، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہو، جو اتنی تندہی سے، اتنی جافشانی سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا آرام و سکون تج کیے ہوئے ہو۔ میں اس کی ہمدردانہ باتوں پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ اتنی فراخ دلی سے تو کسی نے بھی میرے ایثار، میری قربانی اور میرے فرض شناسی کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا اپنائیت آمیز تھا اور وہ اس طرح ہماری سطح پر آ کر اسی حساب سے بات کر رہی تھی کہ میں بھی اپنی غیر فطری انا غیرت اور نام نہاد پردہ پوشی کو پس پش ڈال کر اس کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے لگا۔ اس قدر مہنگائی کے دور میں اتنے سارے افراد کے ہمراہ چند ہزار سے کیا بنتا ہے؟ میں سوچتا ہوں آگے کیا بنے گا، ابھی عمر بہت چھوٹا ہے، فرسٹ ایئر میں ہی تو ہے۔ ادھر نفیس کے سسرال والے جلدی جلدی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، بلکیس آپا کی فریال بھی کل کو نفیس کے برابر آ رہے گی، پھر دوسرے بچوں کی تعلیم اور خوراک کے مسائل، بلکیس آپا کی دوا کا انتظام، گھر کے خرچے، بلوں کی ادائیگی، یہ سب کیسے پورا ہوگا؟ خرچ ہیں کہ دن بدن کسی دیو ہیکل جن کی طرح بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ سوچو تو اگر آج نفیس کے سسرال والے جلدی مچاتے تو اس وقت میرے پاس اس کو جہیز کے نام پر دینے کے لیے شاید ایک جوڑے کے پیسے بھی نہ ہوں۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہایت کبیدہ خاطر اور دل گرفتہ سا قالین پر صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا، سوچے آکٹوپس کی طرح ذہن کو جکڑے ہوئے تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ تنخواہ کی رقم سے بچت کا سوال تو
چیل کے گھونسلے سے ماंس ڈھونڈنے والی بات کے مترادف ہوگا۔ اس نے بڑے سبھاؤ سے میری بات کی تائید کی تھی، پھر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ خاور کافی دیر بعد اس نے پکارا، اس کے لہجے اور نظروں میں کوئی خیال تحریر تھا۔ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے نیم دلی سے محض اس کے سمت دیکھنے پر اکتفا کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی طرح باہر چلے جاؤ، جیسے لندن، امریکہ وغیرہ؟ میں کافی دیر تک اس کے سمت دیکھتے رہنے کے بعد بالآخر مسکرایا۔ تمہارے ذہن میں آنے والا یہ آئیڈیا کچھ عرصہ پہلے ہی میرے دماغ میں آ چکا ہے۔ میں بھی اسی سوچ میں ہوں، بلکہ ان دنوں انہی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ اگر 2-4 سال بھی باہر لگا آؤں تو بہت سے چھوٹے بڑے مسائل نپٹ جائیں گے۔ آنٹی سے بات ہوئی اس سلسلے میں؟ نہیں، براہ راست تو نہیں، البتہ ایک بار یوں ہی دبے دبے انداز میں تذکرہ کیا تھا، مگر اماں سخت خائف ہیں۔ وہ باہر بھجوانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ماں کا دل ہے نا، اولاد کو اتنی دور آنکھوں سے پرے کرنے کا حوصلہ کیسے کریں گی؟ اس کے لہجے میں اماں کے لیے بڑی محبت اور لگاوٹ تھی۔ اماں کو تو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ واویلا مچا دیں گی، اور میں انہیں دکھی کر کے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں تم فکر نہیں کرو، میں آنٹی کو سمجھا دوں گی کہ اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے والدین کو قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ تم قائل کر سکو گی انہیں؟ میں بے یقین سا تھا۔ بس تم دیکھتے جاؤ۔ اس نے چٹکی بجائی، اور پھر واقعی اس نے اپنی مسلسل کوششوں سے بالآخر اماں کو رام کر ہی لیا، وگرنہ شاید وہ کبھی بھی مجھے خود سے جدا نہ ہونے دیتی۔ بابا جان کی ناگہانی وفات اور بلقیس آپا کے شوہر کے حادثے نے انہیں بہت وہمی بنا دیا تھا۔ میرے لیے وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ کسی دن اتفاقاً دیر سویر ہو جاتی تو ان کا بلڈ پریشر لو ہونے لگتا تھا۔ اس نے جانے کہاں کہاں سے تعویلیں گڑھی تھیں، دلائل پیش کیے تھے، سنہری خوابوں کی جھلک دکھائی تھی کہ اماں خود ہی مجھے باہر کے لیے اپلائی کرنے کی ترغیب دینے لگی۔ وہ اس کی مانتی بھی تو بہت تھیں، یا شاید اس میں کچھ ایسی بات تھی کہ دوسرے سے انکار ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ پاسپورٹ اور ویزے کا کام تو کسی نہ کسی طرح اپنی فرم سے کچھ ایڈوانس نکلوا کر کہہ سن کر ہو گیا، مگر اب ٹکٹ کروانے کے لیے وہاں جا کر رہائش اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے کم از کم 50-60 ہزار کی خطی رقم درکار تھی۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں اسی فکر میں۔ ویزے کی مدت بھی خاصی مختصر تھی، اگر مقررہ مدت گزر جاتی تو پھر ساری محنت عقارت چلی جاتی۔ اماں نے نفیس کے لیے رکھا ہوا زیور فروخت کرنے کے لیے دینا چاہا، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ اور بن جائیں گے خاور بھائی؟ نفیس نے بھی اصرار کیا، مگر میری ہمت نہیں پڑی۔ حالات کا کیا پتہ ہوتا ہے، کیا خبر وہاں جا کر کیسے حالات ہوں، خود اپنی جان کے لالے پڑ جائیں تو؟ ایسے میں کیا یہ مجرمانہ احساس بھی ہمراہ لیے پھروں گا کہ بہن کے حق میں ڈاکہ ڈالا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرے مزاج کے سرد و سپاٹ موسم کے باعث میرا حلقہ احباب نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی ایسا جان پہچان کا بندہ نہیں تھا جس سے قرض لیتا۔ خاور، ٹائم بہت ہو گیا ہے، یہ نیما کو ذرا چھوڑاؤ ہاسٹل تک، کہیں بند ہی نہ ہو جائے۔ اماں کو موسمی بخار نے آ گھیرا تھا، سو وہ بھی اطلاع ملنے پر یونیورسٹی سے کلاسز لے کر شام کو ادھر ہی چلی آئی تھی عیادت کے لیے۔ تم پہلے ہی تھکے ہوئے آئے ہو، بہت تکلیف کرنا پڑ رہی ہے تمہیں۔ بائک پر سنبھل کر ذرا فاصلے سے بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص ہمدردانہ انداز میں کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے مروتاً کہا۔ کچھ ہوا بندوبست؟ پھر ویزا ختم ہونے کی ڈیٹ تو نزدیک آ گئی ہے۔ اس کی پرتشویش آواز پر میں نے گہری سانس لی۔ دوڑ دھوپ تو کی ہے اچھی خاصی، مگر کیا کیا جائے، پیسے کی ہوس میں سب پاگل ہو رہے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو دوڑ ہی رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ حل من مزید کا ورد کرتا ہوا محروم سے بھی آگے دوڑ رہا ہے۔ آفس میں کچھ لوگوں سے سلام دعائیں، کچھ بابا کے جاننے والے ہیں، مل ملا کر شاید 20-22 ہزار ہاتھ لگ جاتے، مگر اس سے بھی کیا بنے گا؟ یہ تو نصف بھی نہیں ہے مطلوبہ رقم کے۔ میرے اعصاب پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا۔ یہ تو ہے۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو لگتا ہے شاید جانے کا پروگرام چوپٹ ہی ہو جائے۔ ارے نہیں بھئی، میرے شکستہ مزمحل لہجے پر وہ دھک سے رہ گئی۔ اتنی تگ و دو سے تو امریکہ کا ویزا لگا ہے، ورنہ تو لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ایمبیسی کے چکر لگا لگا کر۔ خوش قسمتی ہے تمہاری جو اتنی جلدی تمہارا کام ہو گیا۔ ہمت کیوں ہار رہے ہو خاور؟ تو پھر کیا کروں؟ میں نے نیند کے لیے ترستی ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے تلخی سے دریافت کیا۔ ہمت و حوصلہ خاور، کوئی تدبیر سوچو، ایسے تو نہیں کرتے نا؟ وہ میری ٹوٹی بکھری پژمردہ حالت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دائیں شانے پر رکھ دیا اور تسلی کے سے انداز میں دبا کر میرا حوصلہ بڑھانے لگی۔ انداز بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی ماں کسی بگڑے روٹھے بچے کو پیار سے سمجھا بجھا کر منا رہی ہو۔ حوصلے اور ہمت کی باتیں وہاں کی جاتی ہیں جہاں امید کی کوئی کرن جھلملا رہی ہوتی ہے۔ میں جھنجھلاہٹ اور دل گرفتگی کے احساس سے چور تھا۔ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو وہاں حوصلے کی لاٹھی کیا کام آئے گی؟ مشکلات، مصائب اور پریشانیاں بھی تو انسانوں پر ہی پڑتی ہیں، یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ ان سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اگر اس نے ایک راستہ کھول دیا ہے تو دوسرا بھی ضرور کھولے گا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم دستک دینا ہی چھوڑ دیں، دوسرے معنوں میں اس کی ذات سے مایوس ہو جائیں۔ وہ تسلی کے سے انداز میں دھیرے دھیرے میرا کندھا تھپکتی رسانیت سے بول رہی تھی۔
الفاظ تو دل پر مرہم رکھ رہے تھے یا نہیں، اس کے ہاتھ کا لطیف اپنائیت آمیز لمس البتہ دکھتے سلگتے اعصاب پر چھینٹے ڈالنے کا کام ضرور سر انجام دے رہا تھا۔ ابھی تو تمہیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے، ابھی سے تھکنے لگے ہو، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اس لحاظ سے تو تمہیں خود کو بہت مضبوط اور بہادر بنانا ہوگا۔ تم اتنی کم عمری سے اپنی ذات کی ضروریات کو پس پش ڈال کر اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے، پھر اپنے یتیم بھانجیوں اور بھانجوں کے پرورش کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہو۔ یقین جانو خاور، یہ تمہاری ذات کا بڑا دلکش پہلو ہے۔ قربانیاں دینے کا عمل انسان کی شخصیت میں بڑا نکھار، بڑا وقار لے آتا ہے۔ تمہارا دل جو اتنا خوبصورت ہے اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اپنے فرائض سے احسن طریقے سے عہدہ برآ ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پاس بہت سارا وقت ہوگا صرف تمہارے لیے۔ اس کی لوریاں دیتی ہوئی دھیمی خوبصورت نرم آواز میرے اندر سکون کے چشمے جاری کر رہی تھی۔ بائک کی سپیڈ ہلکی کرتے کرتے بالآخر قدر ویران سی شاہراہ پر درخت کے قریب روک دی۔ میں بہت تھکنے لگا ہوں نیما، یوں لگتا ہے صدیوں تک یوں ہی تنہا آبلا پائی کرتا رہوں گا اور منزل پھر بھی نہیں ملے گی۔ اتنے دنوں کی ذہنی توڑ پھوڑ اور سوچوں کی خلفشار نے میری قوت حیات گویا ختم ہی کر ڈالی تھی۔ بڑے دل شکستہ سے انداز میں سر جھکا دیا۔ نہیں خاور، تمہیں ہرگز بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور تم اکیلے بھی کب ہو؟ اگر دیکھو سمجھو تو کتنے آشنا چہرے تمہارے ارد گرد نظر آئیں گے۔ اکیلا تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو بھری دنیا میں کوئی سننے سمجھنے والا نہیں ہوتا، جس کی سلامتی کے لیے کوئی ہاتھ خدا کے حضور نہیں اٹھتا، جس کی پکار پر کوئی لپک کر نہیں آتا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، دیکھو تو تمہارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں تم سے محبت کرنے والے، تمہارے لیے فکر مند رہنے والے، دعاؤں کی سوغات دینے والے، تمہارے دکھ درد کی دوا کرنے والے۔ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ خاور، تم اکیلے نہیں ہو۔ خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا، ہم جو ہیں تمہارے اپنے۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے جوڑتی بناتی رہی، میرے حوصلوں کی عمارت بلند کرتی رہی، تاریکیوں کے بادلوں میں چاندنی کی جھلک دکھلاتی رہی۔ ششدر تو میں اس دن رہ گیا جب اس نے 30,000 کی خطیر رقم میری جھولی میں ڈال دی۔ یہ کیا؟ میں ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے UAE کی سائٹ پر سونا بہت سستا ہوتا ہے، بلکہ والدین بچے کی کسی خوشی پر تحفے کے طور پر سونے کی چھوٹی موٹی چیز دے دیتے ہیں۔ عزیز رشتہ دار بھی بڑی فراخ دلی سے گفٹ کے طور پر سونے کی ہلکی پھلکی چیز تحفتاً دینے میں گریز نہیں کرتے۔ میرے پاس بھی بہت سے ایسے تحائف جمع ہیں، ظاہر ہے سب کے سب تو نہیں پہنے جاتے نا۔ میں نے اپنے برتھ ڈے کی گولڈ کی چین، BA کے رزلٹ پر ماما کی طرف سے دی گئی انگوٹھی اور بریسلیٹ اور ایک کسی عزیز کا دیا ہوا لاکٹ بیچ دیا۔ بھئی کچھ تو فائدہ ہو، جب پہننے نہیں تو بیکار میں پاس جمع رکھنے سے کیا حاصل؟ اتنے بہت سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس قدر عام سے سرسری سے انداز میں صفائی دے رہی تھی گویا کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں سمجھ گیا تھا وہ حسب سابق مقابل کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنے لہجے اور انداز کی ازلی لاپرواہی کو بروئے کار لا رہی تھی۔ کچھ لوگ لے کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے اور کچھ سرپھرے دیتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کشمکش کے عالم میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ پلیز خاور، وہ بضد منت بولی، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس پر مجھے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگے۔ یقین کرو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو محض خراج ہے تمہارے اس جذبے پر جس کے تحت تم اپنی ذات کے تقاضے فراموش کر کے اتنے سارے لوگوں کی خوشیوں اور خوشحال زندگیوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ اگر تمہارے مستقبل کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کا مستقبل مشروط نہ ہوتا تو شاید میں تمہارا ساتھ نہ دیتی، کہ اس صورت میں تمہارا یہ اقدام تمہاری ذاتی آسائش کے لیے ہونا تھا، مگر تم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوارنا ہے، معذور بیوہ بہن کے بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ قربانی اور ایثار کے اس سمندر میں میرا حصہ تو ایک قطرے کی مانند ہے۔ اصل مرحلہ تو تمہیں ہی طے کرنا ہے نا نیما۔ ایک عجیب سے جذبے سے مسحور ہو کر میں اٹھا اور اس کے مقابل آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بس بس، اب ڈائیلاگ جھاڑنے کی کوشش مت کرنا، میں جانتی ہوں تمہیں اس کے الف بے بھی نہیں آتی۔ میں دیکھوں ذرا یہ عمر کیا کر رہا ہے بھلا۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں بات بدلتی ہوئی ہاتھ چھڑا کر اندر بڑھ گئی تھی۔ پیسہ تو بہرحال اپنی جگہ ایک مسلم ضرورت ہے، مگر سچ بات ہے پیسوں کی مدد کے علاوہ بھی جس طرح اس نے مجھے بلڈ اپ کرنے میں، اپنی ہمتیں مجتمع کرنے میں اور پرعزم بنانے میں مدد دی تھی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کس طرح سے مجھ جیسے شکستہ حال تقدیر کے مارے بندے کو کول ڈاؤن کرنے کا سبب بنی تھی۔ ایئرپورٹ تک وہ میرے ہمراہ تھی۔ عمر اور اطہر کے ساتھ اماں جی اور آپا لوگوں سے الوداعی ملاقات بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اماں جی رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں اور میرا دل ان کی ہر سسکی پر ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ ایسے میں وہی تھی جو سب کو تسلیاں دے رہی تھی، حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ میں کبھی دور نہیں رہا تھا گھر والوں سے، اور اب تو اتنی دور جا رہا تھا جہاں سے واپس لوٹنے کا بھی کچھ یقین نہیں تھا۔ بڑے ضبط اور جبر سے کام لے کر اپنے اندر امڑتے شور مچاتے آنسوؤں کو اندر ہی محصور کر کے ماں بہنوں سے رخصت لی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرنا ادھر کی، میں موجود ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ پھر ماشاء اللہ عمر بھی اچھا خاصا سمجھدار ہے،
देखो घबरा मत जाना। शुरू शुरू में तुम्हें वहाँ का माहौल अजनबी लगेगा, यहाँ का ख्याल बहुत सताएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। और देखो जितने अच्छे यहाँ से जा रहे हो उससे ज्यादा अच्छे बनकर वापस लौटना, हम सब तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे। उमर और अतहर को गले लगाकर प्यार किया। जाते समय एक अलविदाई निगाह उस पर डाली। सफेद सादा से कॉटन के शलवार सूट में उसका सादा बेरया मुखलिस और हमदर्द वजूद कितना नुमाया, कितना पुरकशिश आमेज लग रहा था। इतनी आम सी होते हुए भी कितनी मुनफरिद, कितनी जाजिब नजर लग रही थी। जाने क्यों दिल में एक अजीब दिलगुदाज जज्बे ने सर उभारा। मौका होता तो इस वजूद को एक बार बाजुओं में लेकर उस पर मोहर तशक्कुर जब्त कर देता। अल्लाह हाफिज खावर, पहुंचकर खैरियत की इत्तला जरूर देना। उसने बड़े हौसले से मुस्कुराकर अलविदा किया। ये उसकी बातों, उसके जज्बों, उसके खुलूस की रोशनी थी जिसने पराये देश में मुझे भटकने नहीं दिया, मेरा आज़्म बेदार रखा। जब कभी थक कर मायूस होना चाहा, वो मेहरबान बातें, वो वलवले जगाता लहजा समाअतों में घुल जाता। कभी ऐसा भी हुआ जब कड़ी मुसाफत तय करते करते मैंने एक जगह थक कर पड़ाव डालने का सोचा और उधर से उसका नामा आ जाता, मैं फिर से रुखसते सफर बांध लेता। नफीस और उमर के खतूत से पता चलता रहा कि वो वाकई अपना कहा पूरा कर रही थी। घर के इंतजामों इंसराम और घर वालों के प्रॉब्लम्स के बारे में बराबर खबर रखती थी। एमए करने के बाद उसने बैंक में जॉब कर ली थी। नफीस की शादी पर कोई 1.5 बरस बाद मैं वापस लौटा तो बड़ी हद तक मुआशी बोझ हल्का हो चुका था। नफीस का सारा जहेज तैयार था, बच्चों की पढ़ाइयाँ ठीक ठाक चल रही थी, घर का बजट नॉर्मल हो चुका था और घर वालों के चेहरों पर खुशी के अक्स जगमगा रहे थे। मेरा दिल भी मसरूर हो गया। अम्मा जी बता रही थी नीमा ने बहुत साथ दिया, ये सब उसी की भाग दौड़ का नतीजा है। बहुत ख्याल रखा है उसने। वो कहाँ है? हॉस्टल में होगी। मैंने घड़ी देखकर कदरे बेचैनी से दरियाफ्त किया। अरे नहीं, अपने बैंक से छुट्टी लेके गई हुई है परसों से। जेलम वहाँ उसके कोई जानने वाले हैं, हाल ही में अबू ज़ैबी से आए हैं, उनका पता करने के लिए गई है। तो क्या शादी में शरीक नहीं होगी वो? मेरा दिल जाने क्यों उसे रूबरू देखने को मचलने लगा था। क्यों नहीं शरीक होगी? भला परसों शाम तक आ जाएगी वापस। और मुझे ये 2 दिन का अरसा बहुत तवील लगा। मैं खुश तो था कि एक ज़िम्मेदारी से बहुस्न खूबी फ़ारिग हो रहा हूँ, मगर मेरी ये खुशी नामुकम्मल सी लग रही थी। सबने मुझे सर आँखों पर बिठाया था, मेरी कुर्बानियों को सराहा था, मगर मेरा दिल हुनूस तशना था। ये किसी और हस्ती की तरफ से खराज का तालिब हो रहा था। इसे कहते हैं हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई। हमें खबर ही ना थी, वगरना कोई इस्तकबाली प्रोग्राम तरतीब देने के लिए ज़रूर ठहर जाते। और सुनाइए कैसे मिजाज है जनाब खावर मुगल साहब के? उसकी ज़िंदगी से भरपूर बदशास आवाज़ बाहर का झोंका बनकर कमरे में फैल गई थी। उसके अंदर दाखिल होने पर जिस बेकरारी से मेरी निगाहों ने उसके सरापे को अपने हिसार में लिया था, मेरे लिए बज़ाते खुद बड़ा हैरानकुन था। पता नहीं क्या बात थी कि मेरी नज़रें उसके चेहरे से हटना भूल गई थीं। वो वैसी ही थी पहले की तरह, सादा रूह, सादा मिज़ाज, सादा लिबास, अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में सबसे मुखातिब, कभी इधर आ रही है तो कभी उधर, यहाँ-वहाँ, हर जगह, हर एक के साथ और हर तरह की सूरत हाल में हम कदम। नफीस का मामला तो अल्लाह ने निपटा दिया, बस अब अच्छी सी बड़ी सी कोठी खरीदना रह गई है। उसको भरने के लिए सामान चाहिए, फिर गाड़ी भी खरीदना है और फरियाल के लिए कुछ सामान चाहिए। अब ये फ्लैट भी छोड़ ही देना है। कब तक इस काबुक में रहेंगे? अम्मा मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। गोया 3 नए टारगेट है मामू के लिए। फरियाल शोखी से मुस्कुराई। घर, गाड़ी और घरेलू सामान। रात को वो हस्बे मामूल जाने लगी तो बिल्किस आपा ने उमर को पुकारा। उमर जाओ नीमा को छोड़ आओ नीचे तक। उसकी गाड़ी की चाबी तो थी उसके हाथ में। मैं छोड़ आता हूँ। मैं उमर के आने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, कब तक हो यहाँ? नीचे पहुंचकर अपनी गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसने खुशदिली से दरियाफ्त किया। 2-3 दिन और हूँ, चाबी मुझे दो, मैं ड्राइव करता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी आराम से। तुम फिर वापस कैसे आओगे? उसने मेरी तकलीफ का ख्याल करते हुए मना कर दिया। खैर है, आ जाऊंगा, तुम बैठो। मैं चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अगली बार आओगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज अपनी करोला का दरवाजा खोलकर शान से मुझे बैठने की ऑफर करोगे। हमेशा से दूसरों का मान बढ़ाने वाली आदत उसके खमीर में शामिल थी। सारे रास्ते इधर उधर की बातें होती रहीं। वो घर के मामला डिस्कस करती रही, यहाँ के हालात बताती रही। हैं, ये क्या? ये तो हॉस्टल नहीं है, तुम शायद रास्ता भूल बैठे हो। गाड़ी के रुकने पर वो हैरत से पलकें झपकाकर मुखातिब हुई थी। ये आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ आइसक्रीम खाई जाती है और बेफिक्र रहो, मैं रास्ता भी हरगिज नहीं भूला। मेरे अंदाज में हद दर्जा इत्मीनान था। आओ चलते हैं, मगर एक मिनट, एक अमानत है तुम्हारी मेरे पास। मैंने कोट के अंदरूनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला, साथ ही साइड के दूसरे पॉकेट खंगाल कर अंदर से एक छोटा सा खूबसूरत से रैपर में लिपटा गिफ्ट बाहर निकाला। उसने मेरे एक हाथ में रकम के फूले हुए लिफाफे और दूसरे में नन्हे से गिफ्ट को कुछ न समझने वाले अंदाज में देखा था। नीमा, ये एक हकीकत है कि जो कुछ तुमने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए किया है, उसका बदला मुझ जैसा बेफैज़ शख्स
چکا ہی نہیں سکتا۔ میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ تمہارے احسانات، تمہاری مہربانیوں کے صلے میں کچھ پیش کر سکوں۔ تاہم رسم دنیا کو یہ تمہارا قرض۔ میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رقم والا لفافہ اس کے پرس میں ڈال دیا۔ ہاں، اور یہ میری خوشی ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا تحفہ پلیز، اور اب انکار نہیں کرنا۔ مگر یہاں بھی وہ میرا مان بڑھا گئی، خوش دلی سے میرے ہاتھ سے گفٹ لے کر کھولتے ہوئے بولی، بھائی واہ، لینے سے انکار کون کافر کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ بڑی سرعت سے ریپنگ پیپر کھول رہے تھے۔ واو، زبردست! نگینوں جڑا خوبصورت ڈیزائن والا بریسلیٹ دیکھ کر اس نے مسرت انداز میں کہا۔ میرا دل شادمان ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بیش قیمت اور خوبصورت جویلری موجود تھی، مگر جس طرح اس نے میرے خلوص کی قدردانی کرتے ہوئے نہ صرف تحفہ پسند کیا تھا بلکہ نہایت اشتیاق کے عالم میں اسی وقت پہن کر بار بار اپنا بازو دیکھ رہی تھی، اس کے اس عمل نے مجھے بڑی انوکھی سی سرشاری بخشی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، میں اسے وہاں کے قصے سناتا رہا، اس کی معیت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دوسری بار جب میں وطن لوٹا تو اتنا کما چکا تھا جسے گھر والوں کے خوابوں کی تعبیر ممکن ہو سکی تھی۔ اس بار میں امریکہ کو مکمل طور پر خیر باد کہہ کر لوٹا تھا۔ اس مختصر عرصے میں گھر کے افراد میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، انہیں پیسہ استعمال کرنے کا سلیقہ آ چکا تھا۔ میرے آنے سے پہلے ہی ایک شاندار سی کوٹھی اور نئی ٹویوٹا کرولا گاڑی پسند کی جا چکی تھی۔ میرے آنے کی دیر تھی کہ پیمنٹ کے بعد فلیٹ چھوڑ کر نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ عمر اور اظہر کی فرمائشی اشیاء سے مزین کرنے کے لیے رقم اماں جی اور فریال لوگوں کے سپرد کر دی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سیٹ کرایا۔ سب گھر والوں کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، جدید طرز کے قیمتی ملبوسات، اچھا کھانا پینا اور آسائش و آرام نے گویا سب کی صورتیں ہی بدل دی تھیں۔ میں خوش تھا کہ گھر والوں نے جیسے سکھ کے خواب دیکھے تھے، بالآخر میں انہیں ان کی تعبیر دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ رقم میرے پاس موجود تھی، سو بسم اللہ کر کے بزنس شروع کیا۔ خدا دینے پر آتا ہے تو چھپر ہی پھاڑ دیتا ہے۔ بزنس بہت جلد چل نکلا اور یوں گھر میں دولت کی ریل پیل بڑھتی ہی چلی گئی۔ میرے سیٹ ہوتے ہی اماں اور آپا لوگوں کی میری شادی کی فکر ہوئی۔ میں چاہ رہا تھا پہلے فریال کی شادی ہو جاتی، مگر فریال کی ضد تھی، ابھی وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اماں نے بھی کہا چلو ایک آدھ سال اسے شوق پورا کر لینے دو، کون سا عمر نکلی جا رہی ہے۔ یوں بھی اصولاً اب تمہاری باری ہے، میں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے بہت حسین پڑھی لکھی اور کسی اونچے گھر کی لڑکی لاؤں گی، ایسے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں ان دنوں عمر کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوانے کے چکروں میں تھا، خیال تھا کہ میں ان دنوں عمر کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوانے کے چکروں میں تھا، خیال تھا کہ ادھر ایک تو ٹک کر پڑھ لے گا، دوسرا جاب کی پرابلم نہیں رہے گی۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اماں اور آپا میں بھانجیوں کے ان دونوں میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کی مہم چلا رہی ہیں اور کسی ایک کو منتخب بھی کر چکی ہیں۔ خبر تو تب ہوئی جب انہوں نے کسی شہرین نامی لڑکی کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کی تصویر دکھا کر رائے لی۔ بے انتہا خوبصورت ہے شہرین، ماموں فریال بڑی خوش ہو کر اطلاع دے رہی تھی، اور امیر بھی بہت ہے، اتنا بڑا گھر ہے ان کا۔ بلکہ آپا نے رائے دی، کم عمر بھی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ خوب جچے گی۔ اماں میری نظر اتار رہی تھی، میں ان لوگوں کی باتیں یوں سن رہا تھا جیسے جملے تو کان میں پڑ رہے ہوں مگر مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ گھر میں کافی چرچا رہنے لگا، شہرین کے حسن جہاں سوز کا، اس کے باپ کی عمارت کا، اس کے نازک مزاجی کا۔ مجھے یہ سب کچھ بیزار کن اور ناگوار گزر رہا تھا۔ بالآخر ایک دن جب اماں نے سنجیدہ ہو کر میری رائے طلب کی تو میں نے بالآخر تحمل کرتے ہوئے دل کی بات بتا ہی دی۔ کیا اماں ہی کیا، سارے گھر والے بھौचक्का رہ گئے اور مجھے ان کی حیرت پر حیرت ہونے لگی۔ میرے خیال میں تو یہ سن کر انہیں خوشی سے کھل جانا چاہیے تھا۔ لو بھلا بتاؤ، کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو تم؟ نیما سے شادی کرو گے؟ بالآخر بلقیس آپا نے ابتدا کی۔ کمال کرتے ہو بچے، اتنے بڑے بزنس مین ہو، اتنا نام ہے تمہارا، بھلا لوگ کیا خیال کریں گے؟ یہ ہے تمہاری پسند؟ اماں جی کے انداز نے میرے خون میں کھولن پیدا کر دی۔ مجھے آپ کی منطق سمجھ میں نہیں آئی، اسے اپنانے سے میرے نام یا بزنس پر کیا اثر پڑے گا؟ بلا شبہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اسے اپنانے والا اپنی قسمت پر رشک کرے گا، اس میں کیا برائی ہے، کیا عیب ہے؟ ماموں کیا آپ انہیں ہماری ممانی بنائیں گے؟ میری دوستیں کیا کہیں گی؟ فریال نے منہ بسور کر مایوسی کے عالم میں کہا، کیوں کیا کہیں گی؟ مجھے سخت کوار آتا گھر والوں کے انداز پہ۔ اماں میرا غضبناک موڈ دیکھ کر بڑے سبھاؤ سے بات بڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بچے، نیما بہت اچھی لڑکی ہے، بڑا ساتھ دیا اس نے ہمارا، مگر وہ تیری دلہن نہیں بن سکتی۔ دیکھ نا، تو ایسے شہزادوں جیسے نقوش کا مالک ہے، وہ عام سی شکل و صورت والی ہے، پھر عمر بھی اس کی اچھی خاصی ہو چکی ہے، ماں باپ کا پچھلے سال ابو ظبی میں ہی انتقال ہو گیا، اب اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ اب ہمارا اتنے بڑے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، شہر کے معززین میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ایسی ویسی بہو لے آئے تو کیا دنیا والے تمسخر نہیں اڑائیں گے؟ سو سو باتیں بنائیں گے لوگ۔
अम्मा जी की बात सुनकर मैंने नहायत बेयकीनी और तअस्सुफ के आलम में उन्हें देखा था। बाकी सब लोगों के चेहरों के तअस्सुरात भी अम्मा की बातों की खामोश तस्दीक कर रहे थे। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? शक्ल-ओ-सूरत उसकी जैसी भी है, मुझे पसंद है और उम्र में तो वो मुझसे 3-4 साल छोटी ही होगी। अमीर वालिदैन के इंतकाल के बाद वो खुदा न ख्वास्ता करीब तो नहीं हो गई। उनकी खुदगर्ज़ाना सोच ने मुझे सुलगा कर रख दिया था। बच्चे आजकल रिश्ते करते हुए यही सब कुछ देखा जाता है। शक्ल-ओ-सूरत वाली हो, कम उम्र हो और अमीर हो, मर्द की उम्र को कौन पूछता है? तू तो आज से 10 साल बाद भी माशाअल्लाह इसी तरह जवान और खूबसूरत दिखाई देगा। मर्द की उम्र को ज़ंग नहीं लगता, औरत चाहे अपने मर्द से 10-15 साल छोटी हो तो भी जोड़ी चल जाती है। जब तुझे इतनी हसीन, अमीर, कम उम्र लड़कियाँ मिल सकती हैं तो तू क्यों इस मामूली सी बेआसरा बेठिकाना लड़की के लिए दिल छोटा करता है? मुझे लगा जैसे किसी ने बम मेरे आसाब पर फोड़ दिया हो। ये मेरी माँ थीं, जो कल तक मुझे नीमा से चपकलिश रखने पर फटकारा करती थीं। उसके बाप के बाबा जान पर एहसानात गिनवा कर लताड़ती थीं। कल तक जिस लड़की की आला ज़र्फ़ी, फ़राख दिली और मोहब्बत करने वाली फ़ितरत के गुण गा-गा कर जिया करती थीं, आज वो उनकी नज़रों में मामूली और बेआसरा लड़की बन गई थी। या खुदा, ये दौलत इस तरह भी ज़हनों की काया पलट कर सकती है। मैं सकते के आलम में बैठा हुआ था। अगर आपका हाफ़ज़ा आपका साथ देता है तो ज़रा याद कीजिए, इस मामूली लड़की ने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज हम जो कुछ हैं, उसी की कुर्बानियों और इसार पसंद तबीयत के बायस हैं। ज़रा याद कीजिए, यही मामूली लड़की जब आपके घर के हसरत ज़दा माहौल में आकर अजनबियत का एहसास मिटा दिया करती थी, जो तोहफ़ के नाम से घर भर के कपड़े और खाने-पीने का एहतमाम करती थी, जो आपकी औलाद की फ़ीसें और कॉपियाँ किताबें देकर उनकी मदद किया करती थी, जो बग़ैर एहसान जतलाए आपके घर के बजट को पूरा कर दिया करती थी, जो आपा के इलाज के लिए महँगी से महँगी दवाइयाँ खरीद कर लाती थी। कोई बीमार पड़ता था तो खुद अपनी गाड़ी पर अपने पल्ले से खर्चा करती थी, जो इतने अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद आपके घर की रूखी-सूखी मन्नो सलवा समझकर खाया करती थी, जिसने ऐसे कड़े वक़्त में माली इमदाद की जब मैं हर तरफ से मायूस हो चुका था, जिसकी रकम से मैं इस काबिल हो सका कि बाहर जाकर आप लोगों को इस किस्म के ठाठ कराऊँ। गम-ओ-गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ता जा रहा था। तो क्या हुआ? तुमने वापस तो कर दी है उसकी रकम, रख तो नहीं ली ना हमने? आपा की बेहिसी पर मेरा दिल कुढ़ कर रह गया। बात रकम की नहीं होती है आपा, मैंने बमुश्किल तमाम अपना इश्तियाल ज़ब्त किया था। ऐसी हज़ार रकमें भी मैं उसे वापस कर दूँ तब भी उसके एहसानात का बदला नहीं उतारा जा सकता। माली मदद का बदल हो सकता है, मगर जज़्बाती मदद का कोई बदल नहीं हुआ करता। उसके जज़्बों के खुलूस, मोहब्बत और उसकी बेशकीमत हमदर्दियों को सामने रखा जाए तो हमारे घर के एक-एक फ़र्द का बाल-बाल उसके कर्ज़े में जकड़ा महसूस होगा। तो हमने भी तो उसके लिए कुछ कम नहीं किया, ये थोड़ा है हमने उसे अपने घर में पनाह दी, माँ-बाप से इतनी दूर थी, हमने उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की, उसको इतनी मोहब्बत दी, वो रिश्तों की तरसी हुई थी, भला और किसी के यहाँ उसे इतना आराम, इतना प्यार मिलना था? अम्मा की बेहिसी और खुदगर्ज़ी के लिबादे में लिपटे जुमलों ने मेरे अंदर आग सी दहका दी। अब क्या उनके एहसान के बदले में हम आपकी ज़िंदगी तबाह कर दें? परियाल ने भी बड़ापन दिखाते हुए लबकुशाई की थी। तुम चुप रहो और जाकर अपना काम करो। मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ इस तरह गुर्रा कर बात की थी। वो मामू के मुश्तइल हो जाने पर ख़ाइफ़ सा होकर अंदर चली गई। हाँ, तो सही तो है। भला शादी कोई गुड्डे-गुड्डी का खेल तो नहीं होता ना कि जैसे भी चलाओ निभ जाएगी। ये बात वाज़ेह है कि नमा तुम्हारे साथ किसी लिहाज़ से सूट नहीं करती और तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टैंडर्ड और स्टेटस के मुताबिक कोई खूबसूरत सी अमीरज़ादी ही सजेगी। आपा को अपनी बेटी की बेइज़्ज़ती पसंद नहीं आई थी, सो चीं-ब-जबीं होकर बोल पड़ीं। ज़िंदगी मुझे गुज़ारना है और मैं ये जान चुका हूँ कि मेरे साथ नीमा के अलावा और किसी भी किस्म की, किसी भी तबके की और कोई ज़ोहरा जबी नहीं चल सकती। ना सिर्फ़ मेरे साथ बल्कि आप लोगों के साथ भी किसी बड़े घर की नखरीली हसीना का गुज़ारा नहीं होगा। नीमा तो हर लिहाज़ से फ़िट है यहाँ। हम कर लेंगे भैया गुज़ारा, आपा चमक कर बोलीं, हमें तो बस शहरीन जैसी खूबसूरत और नाज़ुक सी भाभी चाहिए। तुम देख तो लो उसे, एक बार मिलो तो सही, इतनी खूबसूरत और कम उम्र है वो कि अम्मा मुझे ललचा रही थी। मैं बेबसी से सर पकड़ कर रह गया। अम्मा, आप क्यों नहीं समझती? क्यों आपकी आँखों पर इमारत और हुस्न की पट्टी पड़ गई है? जिस किस्म का बंदा हूँ, उस लिहाज़ से मैं नीमा जैसे मिज़ाज की हामिल लड़की के साथ ही एडजस्ट हो सकता हूँ। वो मुझे समझती है अच्छी तरह, मेरे ख़यालात का परतू है। ना मुझे हुस्न की तलब है, ना इमारत की। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मुझे अपने मिज़ाज के मौसमों का साथी चाहिए और वो सिर्फ़ नीमा ही हो सकती है। मेरे हतमी अंदाज़ ने अम्मा को भड़का दिया, मगर हम ऐसी मामूली सूरत शक्ल वाली लड़की को बहू नहीं बना सकते। आखिर 4 बंदों में हमें भी मुँह दिखाना है। शहरीन तुम्हें नहीं पसंद तो कोई और देख लेते हैं, मगर वो नीमा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ग़ज़ब खुदा का सारे जानने वाले लैन-तैन करेंगे कि बहू मिली तो ऐसी गिरी पड़ी लावारिस, हमसे दूसरों की बातें नहीं सुनी जाती। हमारे भी कुछ अरमान हैं, आखिर तुम्हें माँ-बहनों को नाराज़ करके अपनी पसंद की दुल्हन लाना है तो फिर ठीक है, हमें छोड़ आओ दोबारा उसी फ्लैट में, वहाँ रह लेंगे। तुम यहाँ अपनी दिल की मलका की हमराही
میں خوش رہنا اور ہم سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا۔ ماں کا سرد مہر انداز مجھے اندر سے باہر تک بے بسی کی آگ میں جھلسا گیا۔ اسی لمحے کوئی اندر داخل ہوا۔ یہ نیما تھی، دھواں دھواں چہرہ، لڑکھڑاتی ہوئی چال، بے اوسان انداز۔ وہ اندر داخل ہو کر گرنے کے سے انداز میں قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بغور اس کے لرزتے کانپتے وجود کو دیکھا اور جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے عجیب سا احساس تو ہوا تھا جیسے کوئی دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑا ہو کافی دیر سے، مگر پھر اماں سے بحث و مباحثے اور گرما گرمی میں دوبارہ دھیان نہیں گیا۔ تو کیا اس نے ساری باتیں سن لی ہیں؟ نہیں میرے خدا، اس کو اپنے ایثار پسندی اور ہمدرد فطرت کی اتنی کڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ میرا رواں رواں مرتعش تھا، مگر ہونی ہو کر رہنا تھی۔ اس کا ہر انداز پکار رہا تھا کہ یہی بات تھی، گرمی میں آتی ہوں نا تو لو لگنے سے اعصاب ہی الٹ گئے میرے۔ کتنی دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے وضاحت کی تھی، مگر اس کی آواز کی مخصوص کھنک کی جگہ کھوکھلاپن اور لرزش مجھ سے پنہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ جب سے نئے گھر میں شفٹنگ ہوئی تھی، گھر والوں کے اس کے ساتھ پذیرائی کہ وہ پہلے والی گرم جوشی اور والہانہ انداز نہیں رہتے، وہ بھی شاید محسوس کر چکی تھی، اس لیے بہت کم آتی تھی۔ حسب معمول وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی، خود کو مصروف اور بے خبر ظاہر کرتی رہی، مگر اس کے روئیں روئیں سے پھوٹتی بے چینی اور اضطراب کی موجیں بغور دیکھنے پر واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھیں۔ اچھا آنٹی، اب چلتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاتی تھوڑی دیر، اماں نے رسماً کہا۔ ان کے انداز میں بڑا ٹھنڈاپن اور بے مہری تھی، مگر اس نے نہایت تحمل اور اعلیٰ درجے کی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ ضرور رک جاتی آنٹی، لیکن کچھ کام ہے مجھے دراصل۔ ان دنوں میں اپنی جیلم ٹرانسفر کرانے کے چکروں میں ہوں، وہاں کچھ جان پہچان کے عزیز موجود ہیں، دعا کیجیے گا میرا کام ہو جائے۔ پھر وہ میری طرف پلٹی تھی۔ اور ہاں بھئی جناب خاور مغل، آپ شادیانے کب بجوا رہے ہیں؟ ذرا جلدی کر ڈالیے یہ کام، تاکہ ہم بھی جاتے جاتے آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ میں نے سر اٹھا کر گہری نظروں سے اس کی سمت دیکھا، وہی بے لوث بے ریا مسکراہٹ، آنکھوں میں کمال درجے کا ضبط۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے آ کر ساری حقیقت منکشف کرنا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ طاقت نے میرے قدموں کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ وہ چلی گئی اور میں اسے دروازے تک چھوڑنے کی ہمت بھی اپنے اندر پیدا نہ کر سکا۔ کتنا بے توقیر کر دیا تھا اماں اور آپا لوگوں کے خیالات نے اسے، کس طرح اس کی عزت نفس کو رونق ڈالا تھا، اس کی انا، اس کی خودداری پر کس طرح تازیانہ لگایا تھا، اسے خود اپنے نظروں میں کتنا گرا دیا تھا۔ میں پوری طرح محسوس کر سکتا تھا، وہ جو سب کو جوڑنے والی تھی، مرہم رکھنے والی تھی، جو ہمدم و ہمراز اور چارہ گر و دمساز تھی سب کی، کس بے دردی سے اس کے خلوص، اس کے ایثار کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ان زہریلی کٹھور باتوں کے ڈنگ کس طرح اس کی روح کو زخمی کر رہے ہوں گے۔ بے چینی، اضطراب اور دکھ کی لامتناہی چادر نے میرے پورے وجود کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ محض 2 ہفتے بعد وہ رخت سفر باندھے تیار تھی۔ میں اس عرصے میں ہتھیار ڈال چکا تھا۔ ارادہ تھا کہ تمہاری شادی تک رک جاؤں، مگر ٹرانسفر آرڈر زیادہ ہی جلدی آ گئے۔ بہرحال میری طرف سے بھی بہت سارا خوش ہو لینا۔ جاتے سمے وہ الوداعی ملاقات کے لیے آئی تو سب سے مل کر بڑے بشاش سے انداز میں مجھے چھیڑا تھا۔ مکینوں کے دلوں کی کدورتوں اور بدگمانیوں سے آشنا ہوتے ہوئے بھی ان سے اتنی لگاوٹ اور اتنے خلوص سے ملنا بڑے دل گردے والے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اماں جی، آپ لوگوں کے ہاں جو مجھے پیار، محبت اور احساس تحفظ ملا ہے، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی آپ کو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اتنا عرصہ مجھے غریب الوطنی کا اور بے آسرا ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ میں آپ سب لوگوں کو بہت مس کروں گی۔ مجھ سے اگر نادانستگی میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو چھوٹی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ سب سے مل کر وہ ہوا کے جھونکے کے مانند خاور ولا سے نکل گئی، اور جیسے میری زندگی سے بھی خوشی اور سکون کی برکھا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے پورے گھر کا ایک چکر لگایا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو کھو دینے کا ہولناک احساس میری رگ رگ میں انگارے دوڑا رہا تھا۔ یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے سفید لفافے پر نظر پڑی، کھولا۔ عزیزم خاور، قیمت نہ لگا جذبہ ایثار طلب کی، ہر شے کو فقط چشم خریدار سے مت دیکھ، میں اور کہیں صاف دکھائی نہیں دوں گا، ہٹ کر مجھے آئینۂ کردار سے مت دیکھ، تمہاری خیر اندیش۔ وہ کب کے خاموش ہو چکے تھے، مگر تانیہ ہنوز جیسے کسی طلسم کے زیر اثر خود کو اسی ماحول میں جذب پا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گزرا ہو۔ وہ خود کو اس کہانی کا ایک کردار سمجھتے ہوئے شکست و ریخت کے جذبات کو مکمل طور پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، خاور مغل کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بند ہوتے رہ گیا۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں کیا تھا، تانیہ سے زیادہ دیر تک دیکھا نہیں گیا۔ ملال، حسرت، تشناکامی، تعصب، دل گرفتگی اور شکستہ پائی کی دھول نے ان کے چہرے کے سارے رنگ نچوڑ لیے تھے۔ ان کی سرخ وحشت زدہ آنکھوں میں ویرانیوں کے سائے رقصاں تھے۔ اس سمے وہ اتنے ٹوٹے پھوٹے، اتنے شکستہ نظر آ رہے تھے کہ تانیہ کا دل شدت غم سے بیٹھنے لگا۔ تو یہ تھا سارا قصہ بیبی۔ اب تم جان ہی چکی ہوگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں میں کس حد تک حق بجانب ہوں، اور دیکھ لو ان کو ان کی ہوس زر اور ظاہری آن بان نے کتنا بے سکون کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھ سے شاکی کیوں ہوتے ہیں؟ بھگتیں اب اپنا بھگتان۔
انہوں نے خود اپنے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے، اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ جذبات مجھ سے طلب کرتے ہیں جنہیں عرصہ ہوا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خود غرضی کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں۔ میرے اندر کیا باقی رہا ہے؟ ان کو دینے کے لیے دل کے سارے خزانے تو لوٹ لیے، جذبات کے سارے الاؤ بجھا دیے۔ اب میں اندر باہر سے برف کے تودے کی صورت اختیار کر چکا ہوں۔ کوئی چیز اب مجھے نہیں پگھلاتی، نہ آنسو، نہ آہیں، نہ جذبے، نہ خلوص۔ مجھے خود اپنے آپ سے محروم کر ڈالا ان لوگوں نے۔ ان کی آنکھوں کی وحشتیں بول رہی تھیں، آؤ بیبی گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ میں لوٹتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سارے راستے دونوں گمسم سے بیٹھے رہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے پہلے اس کی نظریں سیڑھیوں کے پاس کھڑی شہرین کی جانب گئی، پھر بے اختیار کلائی پر بندی گھڑی پر جا ٹھہری، اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے تھے۔ خاور مغل تو چابی ہاتھ میں جھلاتے آگے بڑھ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی کچھ ہچکچا کر شہرین کے پاس سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سوری بھابھی، کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ دیر تمہیں نہیں مجھے ہوئی ہے جو تمہارا کھیل نہیں سمجھ سکی۔ میں تمہیں بہت معصوم اور سادہ مزاج کی لڑکی خیال کرتی تھی۔ خبردار شہرین، مزید ایک لفظ مت کہیے گا۔ کسی کی بے غرضی کو یوں سرے عام نیلام نہیں کرتے۔ وہ اسی لمحے پلٹ آئے تھے۔ تانیہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دوسروں کا تو آپ کو بہت خیال ہے، جس کا رکھنا چاہیے اس پر تو ایک لمحہ رک کر تفصیلی نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ شہرین کے سلگتے انداز اس کے اندرونی کیفیت کے غماز تھے۔ خیال وہاں رکھا جاتا ہے جہاں دل رکھے جاتے ہیں، مان رکھے جاتے ہیں، اور یہ کوئی جادو کا کھیل نہیں ہوتا کہ چھڑی گھمانے سے مطلوب سامنے آ جائے۔ اس کے لیے بڑی تپسیا کاٹنی پڑتی ہے۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ یہ وہ نہیں ہے جس سے آپ کو خائف ہونا چاہیے۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، تیز تیز قدموں سے اندر بڑھ گئے تھے، اور اسی لمحے تانیہ بھی فیصلہ کر چکی تھی، وہ اس گھٹن زدہ بدگمان فضا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی۔ ڈیڈی پر زور دے کر وہ اپنا ٹرانسفر لاہور سے پنڈی میڈیکل کالج میں کروا سکتی تھی۔ وہ جہلم سے ویسے بھی بہت نزدیک پڑتا تھا۔ جا رہی ہو بیبی تم بھی؟ جاتے سمے وہ ان کو وش کرنے آئی تو انہوں نے تھکے تھکے انداز میں دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ وہ سوچنے لگی کیا جواب دے۔ چلو تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھنا ہم تمہیں دوبارہ ضرور یہاں لائیں گے، اور بہت جلد لائیں گے۔ انہوں نے ہلکے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ اس وقت تو وہ ان کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی، البتہ جب 3-4 ماہ بعد وہ لوگ عمر کا پروپوزل اس کے لیے لے کر آئے، تب ان کی بات کا اصل مفہوم سمجھ میں آیا۔ عمر امریکہ سے آ چکا تھا اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے، اور اب بزنس میں بھائی کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ روبرو تو تانیہ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، البتہ البم میں اس کی تازہ ترین تصاویر بغور ملاحظہ کی تھی۔ دیکھنے میں وہ خاور مغل ہی کی طرح دلکش نقوش اور بھرپور سراپے کا مالک تھا، مگر اصل چیز تو بندے کا مزاج اور عادات ہوا کرتی ہیں۔ اس زمن میں خاور مغل نے اس کی تسلی کروا دی۔ فکر نہیں کرو، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، بڑا سادہ مزاج، مخلص اور رشتوں کا احترام کرنے والا شخص ہے۔ اس کے ساتھ تمہارے جیسی نیک طور اتوار کی لڑکی ہی سوٹ کر سکتی ہے۔ ابتدائی بات چیت کے بعد جب تم مجھ پر کھل گئی، اسی لمحے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عمر کو اپنی طرح زندگی کی تنہا کر دینے والی بھیڑ میں گم نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اسٹینڈ ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ مگر اتفاق دیکھو کہ ایسی نوبت نہیں آئی۔ مجھ سے پہلے ہی اماں اور آپا لوگوں نے عمر کے لیے تمہارا نام لے لیا۔ وقت نے، حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب انہیں کھوٹے کھرے کی پہچان ہو چکی ہے۔ میرے معاملے میں تو دیر سے ہوئی، لیکن سچ شکر کہ عمر کے معاملے میں دیر نہیں ہوئی۔ کوئی ایک دریچہ باقی ہے جہاں سے تازہ ہوا اندر آ سکتی ہے۔ بیبی تمہیں وہاں قدم جمانے کے لیے محنت تو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑے گی، کہ بدگمانیوں، کدورتوں اور رنجش کا کوڑا سمیٹنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم نے ایک بار قدم جما لیے تو پھر ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، بشرط یہ کہ کوشش جاری رکھو، راہ کی مشکلات سے نپٹنے کا ارادہ ٹھان لو۔ تانیہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، میں مشکلات سے نہیں گھبراتی خاور بھائی۔ نیمو آنٹی کہا کرتی ہے، اگر آپ کے اندر عزم زندہ ہے، چلنے کا حوصلہ موجود ہے، تو پھر ہم سفری کے لیے کہیں دور ٹمٹماتے ایک مٹی کے دیے کی لو کسی مہربان یاد کی جگنو ہی بہت کافی ہوا کرتے ہیں۔ کسی کا خیال، کسی کی یاد بھی تو بہترین ہم سفر ہوا کرتی ہے۔ پھر میرے ساتھ تو آپ جیسے شفیق اور مہربان ہستی کی آشیرواد شامل ہے۔ بھائی یہ تمہاری نیمو آنٹی کیا چیز ہے جو تمہیں وہاں لاہور میں بھی اتنے فاصلے کے باوجود نہیں بھولی؟ کبھی ملواؤ نا ہمیں بھی ان سے۔ اب تو سچ مچ بڑا اشتیاق ہوتا جا رہا ہے، جنہوں نے اتنی سے بچے کو اتنا شعور بخش دیا ہے۔ ہاں ضرور ملواؤں گی، بلکہ ہاتھ کنگن کو آرسی کے ابھی چلتے ہیں، یہ ساتھ میں 2 گھر چھوڑ کر تو ان کا بنگلہ ہے، وہ پورے شوق میں یوں ہی ہمراہ ہو لیے۔ ارے بیبی یاد آیا، تمہاری تو بے تکلفی ہوگی، آتی جاتی رہتی ہوگی ان کے ہاں، بھلا وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گے؟ ان کے گھر والے بھی تو کوئی ہوں گے نا؟ وہ بوکھلائے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر ہوتے ہیں، آرمی میں میجر ہیں، اور 2 پیارے پیارے بچے ہیں، 4-4 سال کے، دونوں جڑواں ہیں۔ ان کے شوہر شام کی چائے تک آ جاتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجیے گا، بڑی میٹھی طبیعت کے ہیں سجاد بھائی، آپ بہت خوش ہوں گے ان سے مل کر۔ ان کی فیملی بہت اچھی ہے، لوننگ، کیئرنگ اور چارمنگ۔
मुलाजिम की हमराही में गेट से अंदर दाखिल हुए तो लॉन में मेजर सज्जाद अखबार पढ़ते मिल गए। बड़े तपाक से मिले, बड़े अच्छे वक्त पर आए आप लोग। चाय बस आने ही वाली है, बल्कि लीजिए आ ही गई। भाई बेगम बशीर को भेजकर 2 कप और प्लेट्स और मंगवा लीजिए। खाबर मुगल ने बड़े तजस्सुस से नजरें उठाई थी और फिर जैसे वो पत्थर के होकर रह गए। बिस्मिल्लाह, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। बड़े स्वभाव से ट्रे मेज पर रखकर वो सीधी हुई थी। हल्के आसमानी कॉटन के सादा से सूट में वही सादा शफाफ चेहरा और बशाश अपनायत आमेज अंदाज, ये 100% वही थी। आंटी, ये हैं हमारे गेस्ट खाबर भाई, जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया था। इन्हीं के यहाँ मैं ठहरी थी लाहौर में। और खाबर भाई, ये हमारी निम्मो आंटी है। आदाबी मेजबानी निभाते हुए उसने हल्के से मुस्कुराकर तानिया के मेहमान की तरफ देखा और फिर वो भी चंद सानियों को दंग रह गई। अरे खाबर, तुम आप क्या आप जानती हैं खाबर भाई को? तानिया खाबर मुगल के गुमसुम कैफियत पर क्या कम हैरान परेशान थी, जो नीमा की तहय्युर आमेज शनाख्त पर हैरत से बुत ना बनती। अरे भाई, ये वही खाबर तो है सज्जाद। मैंने बताया था ना आपको, एमए करने के लिए जब मैं अबू जहबी से पाकिस्तान आई थी तो इन्हीं के यहाँ तो ठहरी थी। बड़े अरसे तक इनका साथ रहा। अच्छा अच्छा, ये है खबर। फिर तो दोहरी खुशी हुई आपसे मिलकर। नीमा अक्सर जिक्र किया करती है आप लोगों का कि आपकी फैमिली ने उनका बहुत ख्याल रखा। मेजर सज्जाद बीवी की खुशी पर उससे ज्यादा मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। और कैसे हैं सब? अम्मा जी, बिल्किस आपा, उमर, अतहर, फरियाल वगैरह। वो बड़ी बेताबी से एक एक का हाल पूछ रही थी। सब ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। खाबर मुगल बड़ी मुश्किल से अपने तहय्युर के गिरदाब से बाहर निकल पाए थे। बस जल्दी में ही सब कुछ हो गया, इसलिए आप लोगों को मुत्तला नहीं कर सके। नीमा के बजाय मेजर सज्जाद ने माजरत ख्वाना अंदाज में जवाब दिया। नीमा के और मेरे वालिद साहब की जान पहचान अबू जैबी में हो गई थी। यहाँ आए तो नीमा को अपने पास बुला लिया। उन दिनों उनकी जॉब का मसला था। जिन दिनों उनके ट्रांसफर इधर जेहलम हुई, उस जमाने में अब्बा जान बहुत बीमार थे। वो मरने से पहले मेरे सर पर सेहरा देखना चाहते थे। नीमा की जानिब से रजामंदी के इजहार के बाद सादगी से निकाह हो गया। जो सच पूछिए तो मैं कहूंगा कि नीमा के रूप में बाबा जान ने मुझे सबसे ज्यादा कीमती और नायाब तोहफा दे दिया है, जिंदगी भर के लिए। मेजर सज्जाद के धीमे संजीदा अंदाज में बड़ी मोहब्बत थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत और दोबारा मुलाकात के वादे के बाद वो लोग बिलाखिर उठ खड़े हुए। जब वो वापस आ रहे थे तो मगरिब की अजान हुए आधा घंटा गुजर चुका था। सड़क पर फुटपाथ के किनारे किनारे चलते हुए खावर मुगल के कदमों में बड़ी शिकस्तगी थी। चारों तरफ की फिजा ठंडी चांदनी में भीग रही थी। खुनक हवा तानिया के रेशमी मुलायम बालों से छेड़खानियां कर रही थी। खावर भाई, फिर एक जगह रुककर तानिया ने गहरी निगाहों से उनका जायजा लेकर पुकारा। तो कि महबूब मुझे था, मुझे मालूम है ये। तो कि महबूब मुझे था, मुझे मालूम है ये। वो अपनी ही धुन में धीरे धीरे गुनगुनाते रहे थे, इर्द गिर्द से बेखबर, हत्ता कि अपनी जात से भी बेगाना से होकर। हूँ, उसकी पुकार पर उनके कदम ठिठके थे। उन्हें पुकार तो लिया था, मगर अब तानिया की समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। लफ्ज कहीं खो से गए थे। कितनी अजीब बात है, या फिर दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई है। उसकी निम्मो आंटी खावर मुगल की नीमा निकली। उसे शुरू से ही निम्मो आंटी बहुत अच्छी लगा करती थी। जब वो मेजर सज्जाद की दुल्हन बनकर नई नई जेलम आई थी, उनसे पक्की दोस्ती करने के बाद वो अक्सर दिल में सोचा करती थी, भला निम्मो आंटी से ज्यादा कोई मेहरबान, हमदर्द और प्यारी फितरत का और कोई हो सकता है? खावर मुगल की ज़बानी सारी कहानी सुनकर नीमा सिद्दीकी का रोशन किरदार उसकी सोचों के समुंदर में एक अरसा तक हलचल मचाता रहा था। वो सोचती, भला निम्मो आंटी ज्यादा अच्छी हैं या नीमा सिद्दीकी? और जब वो फैसला ना कर पाती तो झुंझलाकर जहन को किसी और समत लगा लेती। खावर मुगल को निम्मो आंटी से मिलाने के लिए ले जाते हुए भी उसके दिल में यही कश्मकश ताज़ा थी। कहीं ऐसा ना हो खावर भाई उनसे मिलकर कहें, नीमा तुम्हारी निम्मो आंटी से कहीं ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसके इसार पसंद फितरत का कोई जवाब नहीं है। उसके दिल में कहीं आरज़ू थी कि निम्मो आंटी नीमा सिद्दीकी के मुकाबले में अगर जीती ना तो कम अज़ कम उनके बराबर ज़रूर रहे। और ये तो उसे ख़ावर मुग़ल का चेहरा पढ़कर अदराक हुआ था कि वो लड़की सरतापा जीत ही जीत थी। नीमा सिद्दीकी के रूप में भी, निम्मो आंटी के रूप में भी, मिसेस सज्जाद के रूप में भी, की कुर्बानियाँ और इसार पसंदी दिल और रूह के साथ-साथ रूप को भी निखार देती है। एक नूर का पुरकशिश आमेज़ हाला सा बना देती है। बेबी, वो जानते थे कि उसने क्या कहने के लिए पुकारा है, इसलिए उसके बोलने का इंतजार किए बगैर खुद ही कहने लगे, तुम्हारी निमो आंटी से मिलकर मेरी एक अरसे की जहन में उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई है। मैं तुम्हारे लाहौर से जाने के बाद अक्सर औकात सोचा करता था कि आखिर वो कौन सी कशिश थी, कौन सी बात थी जो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक छोटी सी मासूम सी लड़की के सामने खोल बैठा। आखिर इस छोटी सी लड़की ने मेरे अंदर का भेद कैसे पा लिया, कैसे मेरे माजी के किवाड़ों पर लगे जंग आलूद कुफल खोल कर असरार पा लिया। अब खबर हुई, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी गुफ्तगू में उसकी सोच की खुशबू जो शामिल होती थी, उसके ख्यालों की, उसकी जात की महक मुझे तुम्हारे तर्ज कलाम में महसूस होती थी। उस कशिश ने मुझे तुमसे करीब कर दिया। याद करो जरा, तुम बात बात पर नीमू आंटी का हवाला दिया करती थी। तुमसे बातें करके मैं उसे खुद से बहुत करीब महसूस करता था। शायद इसीलिए तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफी हो गई। तुम्हारे मिजाज और तुम्हारे अंदाज रह रहकर मुझे मानूसियत का एहसास दिलाते थे। ख़ाबर भाई, उनके खामोश होने पर तानिया ने धीरे से उन्हें दोबारा मुखातिब किया। क्या आप उन्हें बताएंगे कि आज भी आपके दिल में उनकी जगह
कोई नहीं ले सका? नहीं। खावर मुगल ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं उसे खलिश में मुब्तला क्यों करूं? उसने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत अजाबों से गुजरने के बाद सुख और सुकून की छाया नसीब हुई है। मैं दबी हुई राख को रेत कर उसकी पुरसुकून जिंदगी में जहर क्यों घोलूं? क्या आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात रहे हैं? तानिया उनके रंग बदलते चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। नहीं, उन्होंने थके थके अंदाज में सांस खींचा। बेबी, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनकी खूबसूरती नो के ज़बान के बजाय दिल में रहने में पोशीदा होती है। ज़बान पर आ जाए तो अपना हुस्न और मानी खो बैठती हैं। बाज़ औक़ात असरार भी फ़रार का ज़रिया बन जाया करता है। वो अपने घर में खुश है, मुतमईन है। उसे अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत हासिल है। मेरा दिल इस बात पर बहुत मुतमईन है। मैं किसी भी तरह माज़ी के किसी तज़किरे से उसको उसका तल्ख़ और कुर्बनाक माज़ी याद नहीं दिलाना चाहता। उसको खुश और हँसा-बस्सा देखकर मेरे दिल पर बड़ी एहसास-ए जुर्म की सिर कुछ खिसक गई है। बेबी, वो इतनी अच्छी है कि जिसके साथ भी जहाँ भी रहेगी फूल खिला देगी। शर्त ये कि कोई इन फूलों का कदरदान भी हो, हमारी तरह बेकदरा ना हो। और सद्शुक्र कि उसे ऐसा कदरदान मिल गया है, वो खुश है, मैं उसमें खुश हूँ। सच्ची मोहब्बत करने वाले सौदोज़ियाँ नहीं देखते, वो महबूब की खुशी में खुश रहते हैं। आओ चलें, वो आगे चल पड़े थे। तो कि महबूब मुझे था, मुझे मालूम है ये, अपना पसंदीदा मिसरा गुनगुनाते हुए और सुस्त कदमों से उनके पीछे चलती हुई तानिया के ज़हन में उनकी सुनाई हुई नज़्म के फ़िक्रे मचल रहे थे। नुमाइश की तहरीर से ज़िंदगी की रवायत निभाते बहुत उम्र गुज़री, बहुत हौसलों की शिकस्तों को पंदार ने खामोशी के कफ़न में लपेटा। बस अब रास्तों में दरख्तों की परछाइयों का संदेशा समझ लो, वो दीवार गिरती नज़र आ रही है। कुर्बानी लाज़िम है ज़िंदगी के नमू के लिए। हमदर्दी और इसार पसंदी लाज़िम है इंसानियत का अलम बुलंद रखने के लिए। हमारा पल्ले से किया जाता है। जो 2 घड़ी रुक कर किसी के दुख-सुख सुन ले। ज़िंदगी को इस कदर खुदगर्ज़ भी नहीं बना देना चाहिए कि ज़िंदगी का पता देती धड़कनों के राग भी कानों तक ना पहुँच पाएँ। हवस, ज़र और तलब हुस्न के मासिवा भी एक शय हुआ करती है, इंसानी दोस्ती। इन्हीं सोचों में घर करीब आता जा रहा था। बैरूनी लाइट्स की रोशनी ने उनके कदमों को जगमगा दिया था। वो दोनों रोशनी से लम्हा-ब-लम्हा करीब होते जा रहे थे। ख़त्म शुद।